السلام علیکم. رپلائی آل کی ایک اور مزیدار ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نوشین بخاری, اور آج میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے جو کہ ہے میوزک. اور میوزک کے حوالے سے تھوڑی سی مایوسی بھی پیدا ہوئی ہے, تھوڑی سی ہوپ ایسے میں اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اس ٹائم جو میرے ساتھ دو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی ایک کوشش کی ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ میوزک کو تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی, کیسے کی گئی ہے. انٹروڈکشن کرواتی ہوں جی. میرے ساتھ موجود ہیں اسید خان, جو کہ پہلے میوزیشین بھی تھے, اب زیادہ اچھے والے میوزیشین بن گئے کیونکہ یہ پروڈکشن میں آ گئے ہیں, تھوڑا سا ذرا باس لیول پہ انہوں نے چارج لے لیا ہے. اور ساتھ میں ہے جی یاحییٰ فرید, ہو از اے لائر بائی ڈے, میوزیشین بائی نائٹ, اور فری برڈ میوزک میں CEO ہیں. اور اسید بھی ان کے ساتھ فری برڈ میوزک میں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اسید آپ پہلے بتا دیں. آرٹسٹ دیکھتا ہوں. آرٹسٹ دیکھتے سارے دن بیٹھ کے آرٹسٹ دیکھتے دیکھتا رہتا ہوں, جو اچھے لگتے ہیں ان کو بلا لیتا ہوں. پہلے بھی دیکھتا تھا, ابھی بھی اب کسی اور نظر سے ہیں. پہلے ایک کو دیکھتا تھا, اب بہت سارے کو اب آپ کے ارد گرد آرٹسٹ کی لائن لگ گئی ہوئی ہے. اب ایسا سین ہے. کیا سوچ کے آپ لوگوں نے یہ اسٹیپ لیا؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے نا, کہ چلیں وہ ہم نیکسٹ پہ بات کر لیں گے. پہلے مجھے بتائیے کہ میوزک کا جو پہلے سین تھا اور جب آپ لوگوں نے پلے کرنا اسٹارٹ کیا, اس وقت کیا تھا, اور تب اور اب میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ جب ہم نے شروع کیا تھا, دس از پرابیبلی 15 years بیک. اوکے. تو اس وقت CDs بکتی تھیں, کیسٹس بکتی تھیں. تو جب ہم اپنے سینئرس کو دیکھتے تھے تو دے ور بیٹر آف کمپیئرڈ ٹو دین واٹ ہیپنڈ, بیکاز پھر بھی ریونیوز آ جاتے تھے CDs سے اور کیسٹ سے. ہم لوگ جب میوزک میں آئے, دس از 2010 آنورڈس, تو آپ کی CD اور کیسٹ کلچر ختم ہو گیا تھا. پائریسی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ, فری میوزک فری ہو گیا تھا. اور کوئی بھی چیز فری ہو جائے تو اس سے آپ کا بزنس ماڈل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو آرٹسٹ کو ریونیو کمانے کے لیے دیر واز اونلی ون وے وچ واز کانسرٹس. بٹ پوسٹ 2010 سیکورٹی کے کنڈیشنز بھی پاکستان میں اتنے برے ہو گئے کہ کانسرٹس ہونا بھی ختم ہو گئے. تو سچویشن بری ہی رہی. اب جا کے سچویشن تھوڑی حد تک بہتر ہے, بیکاز انٹرنیٹ کے اوپر اب مانیٹائز ہو گیا گانے. تو کیٹلاگز اب لوگ مانیٹائز کر لیتے ہیں, اسپوٹیفائی, یوٹیوب, تو ادھر سے ریونیو آ جاتا ہے آرٹسٹ کو. تو بیسکلی میوزک بہتر ہوگا جب آپ کے ریونیو اسٹریمز بڑھیں گے. اور جب ہم نے شروع کیا تھا تو ریونیو اسٹریم ختم ہو چکا ہوا تھا. اب جا کے نسبتاً بہتر ہے, اب پھر بھی ریونیو اسٹریمز اوپن ہو رہے ہیں. رائٹ, لائک اس میں اب تھوڑی سی لائف پیدا ہو رہی ہے. جی, لائف پیدا ہو رہی ہے. دیر از آلسو ون تھنگ دیٹ جب میں نے میوزک شروع کیا تھا, آئی واز 13 years old جب میں نے عبداللہ کے ساتھ جب کیا تھا, تو ہم پہلا کانسرٹ پلے کر رہے تھے. آئی واز اے کڈ, آنیسٹلی آئی واز اے کڈ. اس وقت آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یو کین ارن منی تھرو ریکارڈ لیبلز, یو کوڈ ارن منی تھرو مونیٹائزیشن اینڈ یو گیٹ رائلٹیز اینڈ آل دیٹ. میرا بس یہ ہوتا تھا یار کانسرٹ مل جائے, پیسے مل جائے, شوق پورا ہو جائے, جو ہم یہ کرتے تھے ہمیشہ سے. اور بس کانسرٹ مل جائے, پیسے آ جائیں گے, ہم ادھر چلے جائیں, ہم گوئنگ ٹو پشاور ٹو پلے, اینڈ وہ پشاور جا رہے ہیں پہلی بار. وہ بٹ پوائنٹ از دیٹ اف مجھے آئیڈیا ہوتا کہ یار یہ سین بھی ہوتا ہے, تو مے بی ہم سب زیادہ فوکس اس وقت ادھر کرتے. وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یو کین ریکارڈ لیبل کین سائن یو, اور لائک دے آر اینی ریکارڈ لیبلز ان پاکستان. میجر مسئلہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں ریکارڈ لیبلز تھے ہی نہیں. اگر تھے بھی وہ بہت ایک شیڈی ڈیلز ہوتی تھیں, آرٹسٹ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا. انڈر دا ٹیبل. If you see right now 10 years or 15-20 years down the lane, those artists even don't own their songs, like not a single bit of it. میں نے جب سے we've started this company, ہمیں سمجھ آئی نا کہ یار کافی ایشوز آ رہے ہیں. یہ تو کہ آرٹسٹ ریکارڈ لیبل کے ساتھ کوئی ایسی ڈیلز ہی نہیں ہوئی ہوئی. CDs کیسٹس ہوتی تھیں, وہ آپ کا ایک آرٹسٹ ہوتا تھا, وہ CD کیسٹ بناتا تھا اور ڈسٹریبیوٹر کو دیتا تھا. ڈسٹریبیوٹر جاتا تھا, بیچتا تھا, اور آرٹسٹ کو اتنے پیسے دیتا تھا, اور اس کے بعد آرٹسٹ بھول جاتا تھا. آرٹسٹ کو ہو گیا. اب اس وقت یہ سین ہوتا تھا کہ یار وہ کیسٹ ہے, وہ بک گئی ہے, اس نے ایک کیسٹ کے پیسے دے دیے, وہ جتنی مرضی کاپیاں بنائے, اس کو پیسے مل گئے, آرٹسٹ کو پیسے مل گئے. آرٹسٹ اس وقت تو خوش ہو جاتا تھا. بٹ ہماری ٹیکنالوجی چینج ہوئی, لوگ سارے ڈیجیٹل فارم میں گانے سننے لگ گئے, پیریسی والا سین بھی ہو گیا. بٹ اسٹل سب کو آئیڈیا ہو گیا لگے کہ ہم اسپوٹیفائی آ گیا, اور بھی اسپوٹیفائی سے پہلے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو رائلٹیز دیں گے, یوٹیوب ہو گیا, فلاں ٹیم کا بہت کچھ ہو گیا. جب آرٹسٹ وہاں پر آئیں کہ اچھا ہم اپنے گانے لگا سکتے ہیں, وہ تو ڈسٹریبیوٹر آتا کہتا سر جی گانے تو ہمارے پاس ہیں, کیونکہ کیسٹ میں تو اس نے لے لیے تھے, رائٹس بھی اس کے پاس ہوتے ہیں. کیونکہ کیسٹ میں اگر دیکھا جائے, آئی وونٹ بی نیمنگ دا کمپنیز, بٹ ان کا ایک وہ لگا ہوتا تھا, اسٹیمپ لگا ہوتا تھا, جو 90s کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے اس کمپنی کا نام جانتے ہیں, پہنچ گئے. ٹھیک ہے, میں کوئی کمپنی نہیں, انفیکٹ اور بھی تھی, مطلب وہ آف دا کیمرا ہم ڈسکس کریں گے. بٹ وہ ہوتے ہوتے نا ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اچھا بیسٹ وے ٹو گیٹ
all the good is کہ یار آرٹسٹ کو تو ہم نے دے دیا ہے, ان پہ ٹھپا بھی لگا ہوا تھا اس آپ کے کیسٹ میں کہ ہم دے رہے ہیں, وہ ہوتے ہوتے انہوں نے بھی شفٹ کیا اور آرٹسٹ بیٹھا ہوا اور ابھی کیسز ہو رہے ہیں. بہت سارے پرانے آرٹسٹ ہیں انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوٹرس پہ اور لیبلس پہ کہ یہ گانا تو ہمارا ہے, وہ کہتے نہیں بھائی جان ہم نے تو آپ کو پیسے دے دیے تھے. اور جہاں تک لا کی بات آتی ہے, یا کین ٹیل لائک موسٹ ایزیلی, اور ایزیلی ان اے سینس کہ مور ڈیٹیلڈ, بٹ ونس یو پیڈ آپ کا کام ہو گیا. تو اگر آپ نے کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا یا آپ نے کچھ ڈن یا رائلٹی سے کچھ ڈیسائڈ نہیں ہوئی ہوئی نا, اونرشپ ڈیسائڈ نہیں ہوئی ہوئی اور آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, تو سم واٹ آرٹسٹ لوز the case there. ایگزیکٹلی. ابھی ریسنٹلی ابرار الحق کے ساتھ جو ہوا ہے, ان کا ایک سانگ جو ہے وہ انڈین مووی میں, بہت پرانا سانگ تھا, 95 میں ریلیز, ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا ہم نے, اور وہ بیچارے شور مچا رہے ہیں ابرار صاحب, اور انڈینس کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو رائٹس ہیں. اب بیچ میں رائٹ بیچنے والا مجھے کون پتا ہے, ہے رائٹس بھی کس سے بیچے, ہمیں پتا ہے کیوں بیچے, اور ہمیں اور آرٹسٹ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں. الٹا ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا میرے تو رائٹس بک چکے ہیں, آئی ہیو نو رائٹ لیفٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, تو وہ تو بیچارے اور بھی زیادہ embarrassed فیل کر رہے تھے. There wasn't any paperwork there, right? Exactly. It happened, that song, how old is that song? Nach Punjaban is 15-20 سال پہلے, 15-20 سال پہلے نہ اسپوٹیفائی تھا, نہ ہمارے پاس کوئی بہت اچھے یہاں پر لائرس تھے جو ان کو پتہ بھی تھا کہ رائٹس کا کیا سین ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے کچھ وہ بھی نہیں تھے, آئی پی اوز بھی ایز سچ کام کر رہی ہیں, بٹ ایز سچ وہ اچھا نہیں کام کر رہی, بہت افیکٹو نہیں ہے. تو وہی سین ہوا جو میں نے ابھی ڈسکس کیا, ابرار صاحب نے, ابرار بھائی نے دے دیا ہوگا گانا کسی کو, وہ آگے کسی نے پتہ نہیں بیچا تھا یا نہیں بیچا تھا, ڈسٹریبیوشن تھی یا کیا تھی, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کانٹریکٹ نہیں تھا نا, تو کانٹریکٹ نہ ہو, ہر چیز وربل ہو, تو بعد میں آپ کیا چیز ایویڈنس, ایز ایویڈنس کیا پیش کریں گے. اور پرابیبلی آئی تھنک یہی ہوا, بیکاز انہوں نے کہا تھا میں کیس کروں گا یو کے میں جا کر, کچھ ہوا نہیں, کچھ نہیں ہوا, بیکاز وہ پتہ چل گیا کہ وہ آگے رائٹس پہ کہے ہوئے. تو اس کی ریزن یہی ہوگی بیکاز نتھنگ واز کلیئر, کلیئرٹی نہیں ہوتی, کیونکہ انڈین نے گانا وہ پراپرلی چینل سے لیا تھا, جس بائی دا وے انہیں بھی ایسے نہیں اٹھا لے کے اس کے پاس رائٹس نہیں, اس نے جن چینل سے لیا تھا اور جس کے پاس گانا تھا, جس لیبل کے پاس تھا, اس کو پیسے ملے ہیں, اور انہوں نے پیسے لیے ہیں انڈین سانگ. لیکن آرٹسٹ کی انوالومنٹ تھی نہیں, کہ نہ کانٹریکٹ ہوا ہے نہ وربل ڈیسائڈ ہوگا, تو کیسے کر سکتے ہو آپ, اور اس کی بیس پہ سب کمائے جا رہے ہیں. سو یا بینگ اے لائر, پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں تھوڑی سی اب اپنی ایکسپرٹیز اس میں ڈالوں اور کسی کا فائدہ ہو جائے. اب بینگ اے لائر, کیونکہ میں میرے دوست جتنے بھی میوزیشینس تھے, ایمرجنگ میوزیشینس تھے, میں دیکھتا تو رہتا تھا ان کے پرابلمس. اسپیشلی میں ایک میوزک شو پہ گیا کراچی, اور کافی بڑا کارپوریٹ شو تھا, پیپسی بیٹل آف بینڈس پہ گیا. تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ جتنے بھی میوزیشینس تھے ان کو بڑے بڑے کانٹریکٹس لا کے دے دیے پیپسی والوں نے, اور کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, نہ ایک تو وہ لائر تھے بھی نہیں, نہ پاکستان میں کوئی لا فرم ہے. تو ادھر جا کے ریلائز ہوا کہ ہاں یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے, اور اس فیلڈ کے اندر جو ہمارے میوزیشینز ہیں اس میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے, اور ضروری یہ ہے کہ کوئی لا فرم ہو جو اسپیشلائز کرے اس کام میں. تو میری جو لا فرم تھی, میں آلریڈی پیمرا میں کام کرتا تھا, پیمرا کا لیٹیگیشن دیکھتا تھا, کورٹ کیسز کو دیکھتا تھا. تو پھر وہاں جب چھوڑا تو اپنی لا فرم بنائی, تو پھر میں نے ایک جو سیگمنٹ اپنی لا فرم کا رکھا وہ انٹرٹینمنٹ لا کا رکھا. پاکستان میں مائی لا فرم واز دا فرسٹ لا فرم ٹو بی اسپیشلائزنگ ان انٹرٹینمنٹ لا. تو میوزک جو تھا وٹ واز ونس پارٹ آف اٹ, بیکاز میوزیشینس کا بھی اتنا وہ ہے نہیں, فوکس ہی نہیں ہے اس لا کی طرف کہ اس سے ارننگ ہو, بٹ اٹ واز مور لائک سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو گیو بیک ٹو میوزیشینس. وہاں سے یہ کام شروع کیا, اور اس کے بعد جو ریئلائزیشن ہوئی کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی میوزک کمپنی لانچ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا لیگل سائڈ کو فوکس کرنا ہے, اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے. اگر آپ اپنے رائٹس پہ کلیئر نہیں ہو تو آپ کبھی بھی اس کو مانیٹائز کر کے ایک بزنس ماڈل نہیں کریٹ کر سکتے ہو. بزنس ماڈل کے لیے ضروری ہے کہ ایسٹس کی اونرشپ ڈائلوٹیڈ نہ ہو, اور کلیئرٹی ہو اس اونرشپ کے اوپر. تو وہاں سے آرٹسٹ کو بھی کلیئرٹی ہو, آرٹسٹ کو بھی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. لائک یو سیڈ کہ آرٹسٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور باقی لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از لائک پارٹ آف یور جاب کہ آپ آرٹسٹ کو پہلے بٹھا کے چیزیں کلیئر کر کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جی بیفور گیٹنگ آن بورڈ یہ آپ کے رائٹس ہیں. دیکھیے بزنس ماڈل جو کریٹ ہوتا ہے نا, اس میں صرف آرٹسٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, آرٹسٹ از ون آف دا اسٹیک ہولڈرس. بزنس ماڈل میں وہ کمپنی بھی ہے جو انویسٹ کر رہی ہے, کمپنی کی شیئر ہولڈرز بھی ہیں, ان کے انویسٹرز بھی ہیں, کمپنی نے جن کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. تو یہ بھی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میوزک ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے, ایک بزنس کلچر بنانا ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے رائٹس آرٹسٹ ہی رکھ لے گا. پیسے بھی آرٹسٹ کے, رائٹس بھی آرٹسٹ کے. آرٹسٹ کو بھی شیئر کرنا پڑیں گے اپنے ریونیوز. باہر کے ملکوں میں تو انفیکٹ آرٹسٹ کام ہی ریکارڈ لیبل کے ساتھ کرتا ہے, رائٹس رکھتا ہی نہیں ہے. تو رائٹس تو ریکارڈ لیبلز اون کرتی ہیں, اور ریونیو بھی جو ہے وہ ریکارڈ لیبلز ہی کماتی ہیں, شیئر کرتی ہیں اس رائلٹی کو آرٹسٹ کے ساتھ. تو میوزک ایکو سسٹم میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور سب اسٹیک ہولڈرز کمانے کے لیے ہی اس فیلڈ میں ہیں.
पैशन भी है लेकिन कमाना भी तो है ना, कि अगर आपने बिजनेस मॉडल को चलाना है तो जो म्यूज़िक कंपनी है उसने हर किसी को देखना है. आर्टिस्ट के राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेक होल्डर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है. राइट, ये जो आपने बात की ना कि सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री. अभी रिसेंटली जो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट हुआ है उसके बारे में, मतलब इट्स टॉक ऑफ द टाउन. उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ना सिर्फ खुद बल्कि कमा के दिए हैं. नहीं, स्पेशली गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने उसको थैंक यू बोला है उसको कॉन्सर्ट्स के लिए. चाइना के पूरा टूर एग्जैक्टली उसने जो किया है वो सारा पैसा वो अपने मुल्क में लेकर आई है. यही चीज़ अगर हमारे यहाँ भी हो जाए, हमारे तो टैलेंट से भरा पड़ा हुआ है ये पूरा मुल्क, और हमारा ऑर्गेनिक टैलेंट इतना है. अगर आप ये गाँव वाली साइड पे चले जाएं कि हमने 2 साल प्रोजेक्ट किया है. 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और ये जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है म्यूज़िक हंग्री पॉपुलेशन है. मतलब ये नहीं है कि म्यूज़िक नहीं सुनती. हम मल्टी डायलेक्ट्स हैं, मल्टी लैंग्वेजेस हैं, मल्टी फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक है. तो 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिए म्यूज़िक को अगर एज अ प्रोडक्ट लें तो कोई भी कंपनी अगर उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रही है तो दैट्स वन ऑफ द, मतलब ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है. इसलिए तो अगर आप देखें कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, ये सारे म्यूज़िक को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. क्यों? बिकॉज उनको पता है कि म्यूज़िक इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म टू सेल टू पीपल. सो आप म्यूज़िक को अटैच कर दे अपने प्रोडक्ट के साथ, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा. अब चाइना में आप एग्जांपल ले लें, जो उनकी टेंसेंट म्यूज़िक एंटरटेनमेंट है, दैट्स अ $1 बिलियन कंपनी. उनके सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही 1 लाख हैं. इंडिया की एग्जांपल ले ले तो $300 मिलियन या $500 मिलियन तो वो सिर्फ ईयरली टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को म्यूज़िक से. कल्चरल एक्सपोर्ट अलग. तो और पाकिस्तान, अब आप पाकिस्तान का अगर म्यूज़िक सिचुएशन देखें तो इतनी अच्छी है कि इवन दो विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनीथिंग, वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग आर्टिस्ट लाइक नुसरत अली खान, आतिफ असलम, नाजिया ज़ुहैब, अभी अली सेठी का गाना पसूरी ग्लोबल हिट हो गया. तो आप सोचिए अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज और म्यूज़िक कंपनीज पाकिस्तान में आ जाए तो हम इंडिया को तो डेफिनेट, इंडियन मार्केट को तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैप्चर कर लेगा. आप कभी कमेंट सेक्शन में जाके देखें, वो हमारे ही गाने सुन रहे होते हैं. वो यही कह रहे होते, कहते हैं डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय म्यूजिक. स्पेशली जो एक कोक स्टूडियोज का वंडर हो गया बहुत बड़ा, उसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू दैट कैन बी मेड फ्रॉम म्यूजिक. बिकॉज आप पाकिस्तान को हाल ही पाकिस्तान ना लें, दिस पाकिस्तान, दिस इंडिया, दिस बांग्लादेश, दिस श्रीलंका, दिस अफगानिस्तान, दिस नेपाल, ये सारे उर्दू स्पीकिंग है. अब आप उर्दू डायस्पोरा ले लें मिडल ईस्ट में, कनाडा में, यूएस में, तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये चाइना से भी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है. तो हम भी $1 बिलियन कंपनीज बना सकते हैं म्यूज़िक की पाकिस्तान के अंदर. बट उसके लिए कुछ सालों के लिए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होगा और रिस्क लेना होगा फॉर 3-4 years. एंड आर्टिस्ट को भी हम पे सपोर्ट चाहिए करना होगी. इट्स अ टू वे थिंग ना. ऐसा सीन नहीं है कि बिकॉज अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बात बोली थी कि आर्टिस्ट को वो चीज़ मिलती नहीं है. यहाँ पर आर्टिस्ट कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अब ठीक है यार, हम तुम्हें गाने भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बट हमें बस पैसे दे दो, सब कुछ हमारा रहेगा, तुम अपना काम कर लेना, लोगो लगा लेना या कुछ कर लेना. मतलब दे डोंट थिंक दिस के ये भी एक बहुत मेजर हमारा इशू आर्टिस्ट की हमारे अंदर एक बात बैठ गई है कि यार सब कुछ हम खुद करेंगे, पैसे हम किसी और को लगाएंगे, बट वो पैसे वैसे स्पॉन्सर मिल रहा है हमें. दे नीड टू थिंक, दे नीड टू ये चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी होगी कि इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट इट्स अ टू वे स्ट्रीट. वो भी उनको भी फायदा है. इसमें मुझे लगता है आर्टिस्ट की गलती नहीं है एक्चुअली. हाँ, एग्जैक्टली 10-15 साल में नो इस बारे में ये इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था. तो हुआ ये पाकिस्तान में 10-15 साल, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज खत्म हो गई, रिकॉर्ड लेबल्स खत्म हो गए, कॉर्पोरेशंस स्टेप्ड इन, और कॉर्पोरेशंस अपनी ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए म्यूजिक को इस्तेमाल करती थी. तो उनका कोई गिव एंड टेक नहीं होता था आर्टिस्ट से. उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट करना है आर्टिस्ट पे, आर्टिस्ट ने उनके प्रोडक्ट को सेल करना है जाकर. तो वो सेल करता है अपने गाने के थ्रू. तो कोका कोला अगर बेच रहे हैं तो वो कोक की बोतल के पीछे गा रहे होंगे. उन्होंने आर्टिस्ट को सेल्समैन बना लिया. जी, एक किस्म का एग्जैक्टली आर्टिस्ट सेल्समैन था उनकी कंपनी का. तो कंपनी को तो कॉर्पोरेशन को कोई राइट्स नहीं चाहिए थे या कोई रॉयल्टी शेयर नहीं करना था. तो आर्टिस्ट थोड़े से यूज्ड टू हो गए हैं विद दैट मॉडल कि बस आप इन्वेस्ट कर दो, हम आपका लोगो लगा देंगे या आपका सेल्समैन बन जाएंगे. बट म्यूजिक कंपनीज ऑन द अदर हैंड वर्क इन अ डिफरेंट वे. इट्स जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेशन which has to make money, which has to pay dividends to their shareholders, which has to pay employees. तो उसको कमाना अपने म्यूज़िक से. हमने कोई बोतल नहीं बेचनी, कोई निस्वार नहीं बेचना, कोई बिस्किट नहीं बेचना, ऑयल नहीं बेचना, नाच के तो हमें तो म्यूज़िक बेचना है. तो अगर म्यूज़िक बिकेगा तो हमारी भी कमाई होगी और आर्टिस्ट की भी कमाई होगी. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट इस पूरे मॉडल से अब जो है ना बिल्कुल लगता है जैसे इज नॉट अवेयर कि ये एग्जैक्टली वो मैं कहती कि इस मामले में एजुकेशन की कमी है. आर्टिस्ट को भी एजुकेट करना चाहिए, रिकॉर्ड लेबल्स को भी पता है. आर्टिस्ट आर एजुकेटेड इनफ, दे नो अबाउट दिस. दैट्स ओनली दैट
after the last 15-10 years, these brands have made that thing so normal कि उनको आदत हो गई उस तरह से उनकी. They're always waiting for it. If any producer who's उसका music में अगर scene अच्छा नहीं हुआ, so they end up doing jingles or small projects for brands, and they end up earning good amount of money. बट उनके फिर वो भी ऐसे बन जाते हैं कि हाँ यार किसी ब्रांड के साथ जाके जिंगल कर देंगे, पैसे मिल जाएंगे, फलां हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फलां हो जाएगा, कि कोई ब्रांड आ जाएगा, पैसे दे देगा, कोई किसी को लितराना कर दिया. शॉर्ट टर्म विजन आपका ये है कि बस पैसे मिलते रहे, हम काम करते रहे, बाकी होता रहे. इट्स अगर आप इसको साथ लेके चले ना, अगर आप टेलर स्विफ्ट की भी बात कर रही थी, टेलर स्विफ्ट एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? शी इज नॉट, राइट? If you're talking about Billie Eilish, she's signed off with a really good, I'm sure she's signed off with a really big record label. Right now, all these artists, they are just focusing on their music. And बाकी काम जो है उनकी कंपनीज करेंगी, उनको पता है वो करेंगी. आर्टिस्ट यहाँ पर आज बैठा हुआ है, कहेगा गाना मैंने बनाया, सोशल मीडिया भी मैं हफ्ता चेक करूँगा, मैं हफ्ते डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद देखूंगा. वो भाई म्यूजिक तुम्हारा काम म्यूजिक बनाना ही सब कुछ करने लग जाओगे तो तुम म्यूजिक अपना आर्ट है उसको तुम यू नॉट गिविंग योर 100%. आई थिंक लालच आ जाती है ना उनको कि बस मेरा नाम जो है वो कहीं और इधर उधर ना चला जाए. इट्स नॉट, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे जो लगता है कि इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द नेम. क्योंकि इनसिक्योरिटी आ जाती है आर्टिस्ट को कि मेरे नाम के अलावा और नाम भी आगे आना शुरू हो जाएंगे, बी इट द कंपनी या इवन जैसे लिरिक राइटर्स के बारे में, कि उनको तो कोई पूछता ही नहीं है. ठीक है, आर्टिस्ट और कंपनी सब कमाए जाते हैं, उनको कंपोजर्स को कोई नहीं पूछता, कंपोजिशन किसी और की होती है. सिया के बारे में से कह रहे थे उसने सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं, कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा उसको. इवन टेलर स्विफ्ट ने उसके गाने गाए हैं, एड शीरन ने कितने गाने लिखे हैं लोगों के, और कोई उनको क्रेडिट नहीं. ब्रूनो मार्स बेसिकली वाज अ प्रोड्यूसर एंड यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स फॉर अदर पीपल एंड ही डिसाइडेड कि मैं अपने गाने खुद बनाता हूँ. यस यू राइट, आपकी बात उधर भी ठीक है, बट देन अगेन आर्टिस्ट को फोकस उधर ही रहना चाहिए ना कि आप म्यूजिक करो. एंड इफ योर सॉन्ग इज गुड, इफ योर द होल कॉम्पोजिशन इज गुड, whoever is gonna market is gonna be good. Yeah. It's not something कि यार तुम अगर involved होगे तो उसके बाद से ही बड़ा होएगा. Then I leave it to the pros. Not leave it to pros. Focus on your music. Pros will do it themselves if your music is good. If you're doing everything yourself and सब कुछ खुद करना है, distribution भी हमने खुद करनी है, marketing भी हम खुद करेंगे, कोई brand आ जाएगा हम उसके साथ काम कर लेंगे, एक घिचमिच ही है. अबे फ्रस्ट्रेशन में काम में ब्रेक भी आ जाती है. बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने देखा है कि इतने अच्छे गाने बनाए. उमर इनायत आई गेस, हाँ, उमर इनायत का एक बड़ा गाना बड़ा फिट मशहूर हुआ था, तेनू लैके, 2005-06 की बात है ये. हर गाड़ी में लगा हुआ था, जैसे वो आजकल वो उसका एपी ढिलों का विद्यु हर जगह लगा हुआ है, ये उसका गाना. उसके बाद वी नेवर हर्ड ऑफ हिम. प्रॉबेबली शायद मे बी उसने भी यही सोचा होगा कि सब कुछ मैं अपने हाथ में ही रखूँ. लेकिन आर्टिस्ट कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. अगर करना चाहे तो कर ले, बट ना तो ये मॉडल अच्छा है, ना ही दुनिया में ये मॉडल होता है. म्यूजिक कंपनीज की रिसोर्सेज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, मार्केटिंग की भी, प्रमोशन की भी, टूर्स की, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन करने की. तो कंपनीज का क्यों काम है ना, दे आर पीपल हु आर वर्किंग राउंड द क्लॉक जस्ट लुकिंग इनटू दीज थिंग्स. तो म्यूजिशियन के पास भी कुछ ही घंटे होते हैं, अगर वो उन घंटों में गाने बनाने की जगह ये काम शुरू कर देगा तो वो गाना कब बनाएगा. तो म्यूजिशियंस को फोकस करना चाहिए अपने आर्ट के ऊपर, कंपनीज को फोकस करना चाहिए उस आर्ट को किस तरीके से मतलब मोनेटाइज करे, मैक्सिमाइज करे, उसके रेवेन्यूज को खुद भी कमाए और आर्टिस्ट को भी कमा के दे. पर स्टेक होल्डर्स सारे हैं. तो अगर तो आर्टिस्ट कहेगा कि नहीं, अगर आप जो जैसे कह रही थी कि वो चाहते हैं कि सिर्फ वो उनका नाम रहे, तो अगर ये शॉर्ट टर्म विजन वो रखेंगे तो इवेंचुअली इंडस्ट्री को इफेक्ट होता है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती. अब देखें पाकिस्तान में आतिफ असलम भी आए हैं, अली ज़फ़र भी आए हैं, इतने बड़े बड़े, सलमान अहमद, जुनून. इंडस्ट्री क्यों नहीं बनी? इंडिया में ये वो आर्टिस्ट हैं जो इंडिया में इंडियन आर्टिस्ट से बड़े बन गए थे. बिल्कुल. बट इंडिया में इंडस्ट्री क्रिएट हुई, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली हुई, तो कैसे इंडस्ट्री बनेगी? तो जब तक सारे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इनटू वन, कोई कंपनीज में, सर ये नहीं मैं कह रहा कि फ्री बर्ड में करते हैं किसी और में, बट जब तक वो कंपनीज पे रिलाई नहीं करेंगे कि कंपनीज हैज नीड टू मेक मनी. आपको ये बात लोगों को समझना होगा कि आर्टिस्ट नीड टू वर्क विद कंपनीज, कंपनीज नीड टू मेक मनी. कंपनीज को अमीर होना पड़ेगा. कंपनीज अमीर होगी तो वो री इन्वेस्ट करेंगी ना म्यूजिक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्टिस्ट के ऊपर, न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट के ऊपर. अगर कंपनीज खुद ही अपने तनख्वाहें भी नहीं दे सकेगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो फिर इंडस्ट्री तो नहीं क्रिएट होगी. ऐसा ही है. और ये आर्टिस्ट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें आर्टिस्ट है.
اچھا میں نے اگین میں تھوڑی سی انسیکیورٹی پہ ہی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود دیکھا ہے دیر آر نیو آرٹسٹ اینڈ دین دیر اولڈ آرٹسٹ جنہوں نے آپس میں کولیبس بھی کیے ہوئے ہیں. وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو نیو آرٹسٹ کے بارے میں اولڈ آرٹسٹ کی یہی بات ہوتی ہے وہ کل کا بچہ ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ بڑا مزے کا اس نے گانا گایا تھا. کہتے ہیں نہیں کوئی اس میں دیکھو یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے. یہ والی انسیکیورٹیز میں نے بہت سارے آرٹسٹ کو سنا ہے. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں نے کسی سے سنا ہے, میں نے خود آئی نو پیپل جنہوں نے بجائے نئے آرٹسٹ کو اپریشیٹ کرنے کے انہوں نے الٹا سب کے سامنے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا اس کی غیر موجودگی میں, یا ایون اف دے ور پریزنٹ. اور میرا یوں مطلب منہ کھلا رہ گیا کہ یار لٹرلی یو جسٹ کولیبڈ ود ایچ ادر. اس طرح کے بہت سارے آرٹسٹ ہیں, لائک نو نیم پالیسی. بٹ اس طرح کی چیزیں جب آپ انڈسٹری میں ہوتے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار مے بی ایوری بڈی وانٹس ٹو ورک فار دیم سیلف. شاید یہ ریزن ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹری نہیں بن سکی ہے, آرٹسٹ یونین نہیں ہے یہاں پہ. اب یہ پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں پرابلم ہے. اب امریکہ کے اندر بیٹلز, ایلوس بہت پاپولر تھا تو 60s کے اندر بیٹلز بہت پاپولر ہونے لگ گئے. بیٹلز امریکہ میں ٹور کرنا چاہ رہے تھے, ایلوس نے جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو کہا کہ بیٹلز کو ویزا مت دینا کیونکہ یہ کلچر خراب کر دیں گے. اور اسی کے اگلے دن جب بیٹلز پہنچ گئے تو ایلوس نے ان کو ڈنر پہ ہوسٹ کیا, اپنے گھر پہ ہوسٹ کیا. بعد میں جا کے بیٹلز کو پتہ چلا کہ ایلوس نے تو پریزیڈنٹ سے یہ بات کی تھی, تو وہ بڑے جان لینن کے یہ, جبکہ ایلوس ان سب کے لیے ایک انسپریشن تھا. تو دنیا بھر میں یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور یہ انسیکیورٹیز رہیں گی. اسے میوزک میں نہیں ہے, ہر پروفیشن میں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ایک میوزک کمپنی جو اب میوزک کمپنی کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی کیونکہ میوزک کمپنی نے تو ریونیو کمانے ہیں آرٹسٹ سے, جو اچھا چھوڑ کے دوسرا آرٹسٹ مل جائے گا یا 10 آرٹسٹ کے ساتھ چلے گا یا 20 کے ساتھ چلے گا, ان 20 میں سے 10 پاپولر ہو جائیں گے, جو باقی 10 نہیں پاپولر ہوں گے ان پہ ری انویسٹ کرے گا, ان کو انکیوبیٹ کرے گا یا سپورٹ کرے گا. بٹ وہ ان کا کام چلتا رہے گا, ان کو کوئی انسیکیورٹی نہیں. میوزک کمپنی کے لیے ہر آرٹسٹ کی سکسیس بینیفیشیل ہے بیکاز ہر آرٹسٹ سے ان کو ریونیوز بہتر ملیں گے, ان کا کام بہتر چلے گا. تو میوزک کمپنیز اس لیے دنیا بھر میں پش کرتی ہے ریگارڈلیس کہ کوئی ایمرجنگ ہے, کوئی اسٹیبلشڈ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی چھوٹی بچی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. whoever has the talent they will promote because eventually it's beneficial for the company. رائٹ. میوزیشین, اب آپ جو کہہ رہی ہے کہ ایک میوزیشین دوسرے میوزیشین کو سپورٹ کرے, یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے جب اپنی پیک پر ہوتے ہیں, یا جنرلی مطلب آپ آرٹسٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہر آرٹسٹ چاہتا ہے کہ اس کا میوزک زیادہ پاپولر ہو, اور دوسرا اگر زیادہ پاپولر ہوگا تو آبویسلی اس کی پاپولیرٹی گرے گی نا. تو دیٹس اے نیچرل تھنگ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں ہم کسی کو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. میوزک کمپنیز پر امپورٹنٹ ہے کہ میوزک کمپنیز پروموٹ کریں آرٹسٹ کو. صحیح. دیر از آلسو ون تھنگ نا کہ ایک آپ نے بھی بات کی اباؤٹ دس انسیکیورٹیز. دا شفٹ ہماری میوزک انڈسٹری میں ڈیو ٹو کووڈ آیا ہے, بہت میجر شفٹ آیا ہے. اینڈ آپ کو تو صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے کس ٹائپ کا میوزک چل رہا تھا, اور وہ جو شفٹ ہوا ہے ایک ٹوٹل جین زی موڈ اینڈ گانے کے وائبس والے گانے اینڈ آل دیٹ, اس میں آئی وونٹ ڈینائی کہ میں خود اس والے فیز میں تھا اور میں اس والے فیز کو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ ٹو بی آنیسٹ کچھ گانے اچھے بھی ہیں. آئی ایم اے ہیوج عبدالحنان اینڈ حسن رحیم فین, مطلب مجھے بڑا پسند ہے. تاجی, مانو ڈوئنگ ریلی گڈ جاب. حسن روشان آج کل مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. پوائنٹ از دیٹ یہ جو میجر ایک دم سے ڈراسٹک چینج آیا نا, یہ پرانے آرٹسٹ کے لیے کافی مشہور ہے. ان کے لیے بھی ایسا ہو گیا یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیسے ہوا, وہ ڈیزائن ایلیمنٹ ہوتا ہے. میں پہلے کانسرٹ ہم پلے کرتے تھے, وی یوز ٹو گو اینڈ پلے لائیو. ہمارا ایک پورا جیم کرنا لائیو کے ساتھ اور کلک پہ پلے کرنا, وہ سب کچھ کرنا ایک بڑی محنت ہوتی تھی. اینڈ دین آبویسلی این آرٹسٹ لائک جو یہ لائیو بڑا اچھا کرتا ہے وہ جا کے دیکھے یار یہ تو پیچھے سی ڈی لگا کے گانا گا گئے, کچھ کر کے ختم ہو گیا, اور اتنا مطلب شو ویسا ہی ہوا جیسے ہمارا شو تھا, ویسے ہی ٹائپ کا شو ہوا ہے. انسیکیورٹیز آبویسلی ہوں گی, اور پھر دکھ بھی ہوگا کہ ہماری اتنی محنت ہے, ہماری محنت ہے, ہماری جیم, ہم ہفتہ ہفتہ جیمس کرتے تھے, پھر ہم ٹور کے لیے ریڈی ہوتے تھے. ہم ہفتہ سے زیادہ ہم رہتے تھے. اب ہم اس سیزن ریڈی ہیں ٹورس کے لیے. وی یوز ٹو جیم ڈے نائٹ ٹائپ سین, کلک پہ یار یہ تو ادھر ہی جاتے ہیں, پورے جیمز ہو رہے ہیں, لائیو کو ہم ایسے اینڈنگ کریں گے, پورا ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین یہ آرٹسٹ آئے, ان لوگوں نے آ کے چینج کر دیا سارا سین. آبویسلی اٹس, میں ان کو بھی تھوڑا سا وہ دوں گا کہ یار ان کو برا لگے گا کہ ہم اتنی محنت کر کے آئے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پائے.
اور یہ کیسے ہو گیا. تو obviously انسیکیورٹی یہاں پر آتی ہے, اور that's why I've seen a trend here that all the older artists, they are trying to go towards that music, which is right now really famous, and also they are trying to do collaborations with these artists. تو وہ ایک پوائنٹ پہ آنا ہی تھا, بیکاز obviously جو ٹرینڈ چل رہا ہے لوگوں کا وہ بھی ہوتا ہے. اب تو ریل میوزک بن رہا ہے نا, اب تو میوزک ہے ہی نہیں. اسے ایڈیل نے بھی پچھلے دنوں میں ریل میوزک نہیں ہے, ریل میوزک ہے. یایا واز ٹیلنگ می دیٹ ادر ڈے, وہ دیر از اے گائے ریپر, امریکن ریپر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب میوزک ویڈیوز بھی نہیں بنانے چاہیے, اب یوٹیوب شارٹس بنانے چاہیے. شارٹس کارنر کے نام سے آئی گیس اس کا, ہی از اے کینیڈین, اور اس کے ملینز میں فالوورز ہیں یوٹیوب پہ بھی, انسٹا پہ بھی. اور وہ کیا کرتا ہے, شارٹس بناتا ہے. اس کی ویڈیو ٹائپ کیا ہے کہ ہی ایکچولی کولیبوریٹس ود اگین دا انسٹا میوزیشنس یا یوٹیوب میوزیشنس. وہ دروازہ کھول کے آتے ہیں, جی دا بیبی از کرائنگ, اچھا جی بیبی کو یہاں بٹھاؤ, بیبی بھی رو رہا ہے بیچ میں, وہ بندی جو ہے وہ بھی 2-3 باتیں کہہ رہی ہے, وہ پورا ایک ریپ سانگ بن گیا, اس نے بیٹس ڈالی ہیں اور وہ ان کی میوزک ویڈیو بن گئی. اس کو ملینس کی فارم میں لائکس بھی مل رہے ہیں, ویوز بھی مل رہے ہیں, اور وہ کما رہے ہیں ہر پلیٹ فارم سے. لائک وہ کووڈ نے تو خیر 360 ڈگری ٹرن دے دیا ہر چیز کو نا, یہ تو ہوا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے میوزک کے ٹیسٹ بھی بدل گئے. یہاں پہ آ کے میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیپنگ دا ٹیسٹس ان مائنڈ, بیکاز ان پاکستان ابھی بھی people are listening to the old music. Again, I'll come back to AP دھلوں کے لوگوں نے کیا کہا ہے کہ جی اس نے تو سیدھا سیدھا کاپی ماری ہے جنید جمشید کی, تم دور تھے, بیکاز کے لوگوں کو ابھی بھی ہے پتا کہ by the way it's not that, اس نے 2 اور گانے ایگزیکٹلی وہ کافی سارے مسالے ڈال کے اس نے جو ہے نا مکس سبزی بنا دی. لیکن بتانے کا میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ do you think that it's going to be a challenge for you to cater the audiences and the artists from back in the 90s till 2015, اور پھر اس کے بعد کے جو آرٹسٹ آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ چینج, ایوری سنگل تھنگ. ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج فار یو؟ نہیں دیکھیے, ایک جیسا اگین ایک میوزک کمپنی کے لیے اب آڈینس کیا ہے. اب میوزک کمپنی کوئی آرٹسٹ نہیں ہے کہ اس کی ایک اسپیسیفک آڈینس ہے کہ بچوں کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہے. میوزک کمپنی تو پورے ورٹیکل چین پہ کام کرتی ہے. تو ہمارے لیے تو جو 80s کا آرٹسٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز 80s کے لوگ آج بھی اس کو سنتے ہوں گے. ہمارے لیے تو جو 70s کی غزلیں گاتے ہیں, 60s کا جو اولڈ کلاسیکل میوزک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ابھی بھی ٹریکشن بہت زیادہ ہے اولڈ سانگس کی, ٹک ٹاک پہ بہت پاپولر ہوتے ہیں. تو میوزک کمپنی جو ہے وہ ہر ایج اور ہر ایکسپیرینس, ہر انٹرسٹ کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, اور ہر طرح کے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرتی ہے. ابھی فری برڈ نے لے لے, فری برڈ نے ابھی ہم نے امجد صابری کے بیٹے ہیں مجدد صابری, از لائک آئی تھنک 20 اور 21, ہم نے ان کو لانچ کر رہے ہیں. وہ آلریڈی گاتے تو تھے بٹ کسی کمپنی کے ساتھ پراپرلی کام نہیں کیا تھا, ہم ان کو لانچ کر رہے ہیں. 8 سال کی ایک بچی ہے آیت عارف, شی از دا بگیسٹ یوٹیوبر آف پاکستان بائی دا وے. ان کے اس کی 1 بلین ویوز ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو ہم نے حسن رحیم کے کانسرٹس کے اوپر بھی انویسٹ کیا. ہم نے ینگ اسٹنرز, اور اگر یہ جو انسٹا میوزیشنز ہیں, حریم راشد, منوا سسٹرز, ان کے ساتھ بھی کام کیا. بیکاز اگین ایک میوزک کمپنی جو ہے نا, آپ کو لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میوزک کمپنی ایک کمپنی ہے جس کی سارا کا سارا امپورٹنس اس کو یہ ہے کہ وہ کمائے, وہ خود بھی اپنے شیئر ہولڈرس کو خوش رکھے, آرٹسٹ کو بھی دیکھ, آرٹسٹ بھی خوش ہو, اور ان کے امپلائیز کی تنخواہیں بھی بہتر ہو, اور اپنے خرچے بھی نکلے. تو ہمیں تو جہاں پہ بھی اپرچونٹی ملے گی ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے, وہ بچوں کا میوزک ہو یا وہ بوڑھوں کا میوزک ہو. بٹ ہمارے لیے ہر میوزک امپورٹنٹ ہے. ہم کسی کو چھوڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیگمنٹ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. آپ کی وہ والی اپروچ نہیں ہے جو برانڈس کی ہوتی ہے کہ ہم نے صرف بڑے بڑے انفلوئنسرز کو لینا ہے. انفلوئنسرز ہوں گے تو ہماری برانڈ چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. کیونکہ برانڈس کا تو ایک اسپیسیفک آڈینس ہوتی ہے. کوکا کولا کو پتہ ہے کہ ہم نے اس ایج کو بیچنا ہے. 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو کتنی کوک بیچیں گے وہ. کھاڑی والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بیچنا ہے, یہ ہمارے پروڈکٹس ہے, یہ ان کی ایج ہے. پر میوزک کمپنی کو اگر آپ دیکھیں, دیٹس وائی میوزک کمپنیز دنیا بھر میں کافی ایک بڑی پروفیٹیبل کمپنیز ہوتی ہیں, بیکاز سارا کا سارا ہی آڈینس ہی آپ کی آڈینس ہے. میرے لیے ایز اے سی او آف دس کمپنی, میرے تو پاکستان کا وہ جو جام شوروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے بھی اپنا موبائل اٹھانا ہے اور ٹک ٹاک پہ کوئی گانا لگا دینا ہے, یا انسٹاگرام پہ گانا سننا ہے, یا یوٹیوب پہ گانا سننا ہے, اور ریونیوز تو کمپنی کو آئیں گے. تو ہمارے لیے تو سب امپورٹنٹ ہے. ایون اگر آپ دیکھیں ریلیجس کلام, وہ بھی اس کی بھی بہت بڑی ریچ ہے. پاکستان میں بہت بڑی آڈینس ہے. انڈیا میں تو اوبویسلی ہے, پاکستان میں بھی بہت بڑی ہے, وچ واز سم تھنگ نیو فار می ایز ویل. جب میں یہاں پر when I joined Freebird Music,
تو تب ہماری جب ڈسکشن ہوئی, ہماری ریسرچز ہوئی, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم پاکستان میسز میں کھیلتا ہے. آئی یوز ٹو مینیج یشل شاہد, اچھا, اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو. یشل کا میں نے ایک کانسرٹ کروا رہے تھے حیدرآباد میں, اور اس کا سائڈ بائی سائڈ ایک کانسرٹ تھا لاہور اسلام آباد میں. اینڈ اسلام آباد میں جو کانسرٹ تھا, اٹ کوڈنٹ ہیپن, لائک آئی ڈونٹ نو کچھ ایشو ہو گئے, کیا ہو گیا, بٹ ٹکٹس کی سیل نہیں ہوئی, سم آن دوز لائنس. بٹ حیدرآباد واز فل, لائک بندہ ہی نہیں ختم ہوا تھا. وہ باہر سے لوگ توڑ کے آئے تھے, ان کے کوئی پارک میں ہو رہا تھا, بڑا مشہور پارک ہے, اور فل تھا. تو پاکستان کی مارکیٹ بھی ایسی ہے کہ یس آل دیز میوزیشینز آر گیٹنگ فیمس, بٹ ہم اپنی میسز کو نہیں بھول سکتے. ایز جائیا مینشنڈ ارلیئر, ود دا 6th لارجسٹ پاپولیشن, جس میں آپ کا یہ جو آرٹسٹ ہیں, آپ کے جینزی آرٹسٹ کہہ دو ان کو, یا ان کو آپ جو آج کل نیو ایج آرٹسٹ ہیں, یہ ہے دیز آر ایز امپورٹنٹ ایز فوک آرٹسٹ, ریلیجس جو ہمارے سنگرز ہیں, ریلیجس جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان یہ سارے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں, بیکاز ہماری مارکیٹ ایسی ہے. ہمارے میسز میں بھی اتنا میوزک کا سین ہے, اور وہ تھوڑا ان کی ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, اور ہمارے جو مین اسٹریم ان کا بھی ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, بٹ دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. اب وہی سین جب جشل کا جو میں نے مینشن کیا ہے, اسلام آباد میں نہیں ہوا, بٹ حیدرآباد واز فل. اب مے بی اف یو گو فار سم ادر نیو ایج آرٹسٹ جو کا میوزک جانر تھوڑا ڈفرینٹ ہو, تھوڑا یو نو پاپش میں ہو, اس کا اسلام آباد میں فل ہوئے گا. بٹ ونس یو گو آپ تھوڑے انٹیریئر ادھر آبویسلی وہ نہیں چلے گا, بٹ باقی آرٹسٹ چلے گا. سو فار اے ریکارڈ لیبل کمپنی, اسپیشلی فار اس ایز اے میوزک کمپنی, میسز بھی ہمارے لیے آڈینس ہے, ہمارے لیے یہ بھی آڈینس ہے, سارے ہمارے لیے, اور ہینس ایوری آرٹسٹ از ریلیونٹ فار اس. دیکھیے پاکستان میں 3 انٹرٹینمنٹ کے فارمز رہ گئی ہیں, اور جو کافی ڈس اپوائنٹنگ سی بات ہے کہ ہمارے پاس 3 ہی چیزیں ہیں. ایک ہے کرکٹ, ایک ہے فوڈ, اور ایک ہے میوزک. تینوں کموڈیٹیز میں سے سب سے چیپسٹ اور سب سے ایکسیسیبل انٹرٹینمنٹ کی جو فارم ہے وہ میوزک ہے, بیکاز لٹرلی فری ہے. اگر آپ نے جنرلی جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ کھانا بھی نہیں باہر کھاتے جا کر, تو وہ فارم بھی ختم ہو جاتی ہے. سیکورٹی کی سچویشن بری ہو تو کرکٹ کی ٹیمز نہیں آتی, تو ہمارے کوئی میچز ہی نہیں ہوتے. کرکٹ ہر وقت ٹی وی پہ ہو نہیں رہی ہوتی, تو اینڈ میں صرف میوزک ہی رہ جاتا ہے. تو ایک کتنی اچھی ایک انٹرٹینمنٹ کی فارم ہے. ایک تو فری ہے, دوسرا ہر وقت ایکسیسیبل ہے, ملٹی لینگوئل ہے. مطلب آپ اگر آپ کو پشتو میوزک سننا ہے, آپ کو پشتو بھی ملے گا, آپ کو سرائکی بھی ملے گا, پنجابی بھی ملے گا, انگلش بھی ملے گا. اور یہ تھیراپی ہے, بالکل فری کی تھیراپی ہے, اور فری تھیراپی ہے. فری تھیراپی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے صرف فری تھیراپی. اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, میوزک ہنگری پاپولیشن ہے. اگر آپ کوک اسٹوڈیو کے نمبرز دیکھیں, اسپوٹیفائی نے ابھی نمبرز ریلیز کیے ہیں, وہ شاید دنیا کے گلوبل جتنے بھی میوزک کی شوز ہوتے ہیں ان سے بڑے نمبرز ہیں. انڈیا میں ٹی سیریز کو دیکھ لیں, ٹی سیریز کے نمبرز چیک کریں آپ, کتنے بڑے نمبرز ہیں. ٹی سیریز از دا لارجسٹ بگیسٹ یوٹیوب چینل, کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکا اس کو ابھی تک. بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ٹیپ نہیں کیا. پچھلے 20 سال میں کسی کمپنی نے ٹیپ نہیں کیا کہ یو کین میک اے لاٹ آف منی فرام دس بزنس, وچ کین بی بینیفیشیل فار دی آرٹسٹ ایز ویل, فار دا کنزیومر ایز ویل, اینڈ فار دا کمپنی ایز ویل. اب ہم جو ایز اے فری برڈ میوزک میں ہمارا جو کام ہے یا جو ہم ایم کر رہے ہیں, ہم ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں اس اتنی بڑی پاپولیشن کو, اتنی میوزک لورس کو, اور اتنے اچھے آرٹسٹ کو, ان کو انٹیگریٹ کر کے اینڈ میک منی آؤٹ آف اٹ, وچ اینڈ پے دی آرٹسٹ, پے دا کمپنی. تو یہی چیز ہم فری برڈ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو فار انسٹنس اف اینی آرٹسٹ وانٹس ٹو اپروچ یو, دے آر نیو اینڈ دے تھنک کہ ان کا پروڈکٹ اس قابل ہے کہ وہ اس کو لانچ کر سکیں, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ڈو دے کانٹیکٹ یو, یا آپ خود سے ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں؟ کس طرح سے یہ سارا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ ہاؤ ڈز فری برڈ ورک. تھوڑا سا بیسکلی واٹ وی ڈو از in any record label, ٹھیک ہے, if you want to be like not profitable but چلنا آپ نے ہے, آپ نے if you have make a good mark in the industry, you need to work with good artists, right? Simple سی بات ہے. For these we recently launched and we were getting a lot of we are still getting a lot of messages that we want to work, we are this and we are that. Right now artists کو میں ایک ہی چیز بولوں گا that you know I am looking out every day, I take out my time, میں انسٹاگرام میں اور یوٹیوب پہ اسپوٹیفائی میں بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یار آرٹسٹ کیا کر رہے ہیں آج کل, کون اچھا آرٹسٹ لگ رہا ہے, یہ مزہ آ رہا ہے, اچھا یہ فٹ ہے, اینڈ آئی ڈو ریچ آؤٹ. لائک یسٹرڈے آئی وونٹ نیم بٹ آئی ریچ آؤٹ ٹو سم ون وچ آئی تھاٹ ریلی گڈ. میں نے اسپوٹیفائی میں دیکھا تھا اس کو, اور میں نے اس کو نمبر بولا کہ یار نمبر بھیجو, تو اس نے بھی سینڈ می ہز نمبر, اینڈ دس از ہاؤ آئی ورک. And obviously I'm open to, like we're open to get, you know, entries.
obviously if someone will message us کہ یار I do میں میوزک لکھتا ہوں تو trust me, before joining this company I was managing Abdullah and Yashal and used to get these queries every day. Right. But if someone sends me something good, definitely. So this is how I think if anyone جو بھی میں جو میوزک کر رہا ہے ہمارے پاس ڈیجیٹلی بہت اچھے ایونیوز مل گئے ہیں. اپلوڈ یور میوزک. Right. That's the best way you can get, other people who will notice you. If you're uploading music, آپ ہر جگہ لگا آج کل everything can be done over literally on your phone with a tap. Absolutely. اب تو لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں پڑتی, فون پہ کرو, اپلوڈ کرو, and we are looking for this. If we find someone really good, we will definitely contact him or her and get them on board. Right. یہ اسید کا ڈپارٹمنٹ ہے. Okay. یہ میں دیکھتا ہوں کہ مشکل کام اٹھا کے یہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں ان کی ٹیم کے وہ لوگ. اسی لیے کہہ رہے ہیں میں آرٹسٹ دیکھتا رہتا ہوں. یہ ان کی ٹیم جو ہے یہ ہر وقت جو ہے تو مطلب اگر کسی آرٹسٹ کو لگے کہ وہ اگنور ہو رہا ہے یا اس کو تو ایکچولی ہم ہر وقت جو ہے لوگوں کے کام کو دیکھ رہے ہیں. Sort of a talent hunt, sort of somewhere you see some spark. Analysis کرتے ہیں کہ یار یہ spark نظر آ رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے سین. اب recently you will be seeing ابھی I don't know when this podcast will be out, but this week we're releasing Harim Rashid. حریم راشد از someone جس نے اوریجنل گانے نہیں کیے ہوئے تھے. وہ کورس پہ چل رہی تھی اینڈ شی ہیڈ گڈ فالوئنگ آن ٹک ٹاک, بٹ شی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی مین اسٹریم. شی واز فیمس بیکاز آف ہر کورز اینڈ شی کوڈنٹ, وہ ہوتا نا کہ یار ایک اس کو لیبل لگ جاتا ہے کور آرٹسٹ کا. سو وی ڈوئنگ 2 اوریجنلز ود ہر, اور ہم نے اس کو دیا اینڈ وی آر جسٹ آفٹر شمون وی ریلیزنگ ہر جسٹ ٹو شو پیپل کہ یار دیکھو ہم if you're good and if you think you have that talent, کیونکہ اس نے گانے خود لکھے ہیں, خود بیٹھ کے بنائے ہیں اور خود اس نے کیے ہیں. ایک اور سین ہے ہمارا بہت جو which I really like about this company is that we give artists their own freedom. ہم برانڈس اور کارپوریشن کہتے ہیں یار میں چاہتا ہوں تم یہ گانا یہ ایسے کرو گے, تم کیمرے میں آ کے یہ موو کرنا. We want artists to have their own creative freedom. Even in the video making, اس میں ویڈیو میکنگ ہم آئیڈیاز دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے پورا, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن کریٹو فریڈم بھی دی ہوئی ہے. بٹ یہ نہیں کہتے کہ مطلب کسی کو کوئی ٹوپی بنا دی تو کسی کو کچھ بنا دیا. ہاں سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ کے پرسونا کے ساتھ سوٹ کرے گا, بٹ بائی دی اینڈ لیکن ویٹو ڈیسیشن آرٹسٹ کا ہوتا ہے. اچھا ابھی اس سوال کے اوپر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے را ٹیلنٹ, کہ آپ کہتے ہو کہ بس کوئی بچہ ہے جو مطلب گٹار بجاتا ہے اور کیا خوبصورت آواز ہے اور کیا گاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایوریج ٹیلنٹڈ سنگر ہو بٹ آپ محنتی بڑے ہو, مطلب یو آر ایکٹیو آن سوشل میڈیا, آپ کے نمبرز بڑے اچھے ہیں, آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہو. جنرلی ایک سجیشن یہ ہے کہ میوزیشینس کو کہ جو میوزک کمپنیز ہوتی ہیں وہ بالکل اسکریچ سے را ٹیلنٹ کے ساتھ کام کرنا رسکی ہوتا ہے, تو وہ اوائڈ کرنا چاہتی ہے. ریکڈ لیبلز بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہے جو اپنا بھی ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں, وہ آر ورکنگ آن دیئر اون پرسونا اینڈ دیئر سوشل میڈیا نمبرز آر ریئلی گڈ, دیئر اسٹریمنگ نمبرز آر گڈ. تو دیکھیں کسی کے پیسے, میرے پاس کسی کے پیسے, میں نے وہ انویسٹ کرنے کسی پہ, تو میں کسی بالکل اسکریچ سے گلی سے ایک بچہ لے کر آ کے اس پہ انویسٹ کروں تو رسک بہت زیادہ ہے. چھکا لگ گیا تو لگ گیا, بٹ رسک کو میٹیگیٹ کرنا ہے. تو میں میٹیگیٹ کیسے کروں گا کہ آئی لک ان ٹو پیپل ہو ہیو گڈ نمبرس یا ہو ہیو ریزنیبل نمبرس کہ میں اس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہوں ود اے لٹل پش فرام دا کمپنی. صحیح. تو بالکل را ٹیلنٹ اگر کوئی کسی کو لگ رہا ہے کہ میری آواز بڑی اچھی ہے اور فری برڈ نے مجھے اپروچ نہیں کیا, ایسے نہیں ہوگا. پھر ان کو چاہیے کہ وہ خود فری برڈ کو اپروچ کریں, پہلے خود تھوڑا فری برڈ بنے نا. پوائنٹ یہی ہے کہ ان دی اینڈ آف دا آرٹسٹ لائک بلی آئلش کا گانا جب فیمس ہوا تھا, اس کا تھا گانا بلو آئیز, اوشن آئیز, اس نے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ لگایا تھا, ہفتے فینیکس کے ساتھ گانا کر کے سو گئی تھی, کہتے دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے شی ووک اپ, اس کے پتہ نہیں کہتے 1000 مطلب کافی کراس کر گئے تھے آن ساؤنڈ کلاؤڈ. تو دیٹس ہاؤ لائک شی واز نوٹسڈ اینڈ دیٹس ہاؤ پیپل یو نو. اینڈ اوشن آئیز اس کا پہلا گانا تھا, بٹ ہر فیمس سانگس کیم لیٹر آن. وائی؟ بیکاز پھر لیبلز آئے, پھر اس نے خود کام کیا, پھر اس نے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. اب تو آپ کو تھوڑا بہت رائٹ نا, تو اب تو ایزی سین ہو گیا نا. پہلے والا سین تو رہا نہیں ہے کہ ہم اب تک ٹیلنٹ شو کیس کیسے کریں. گھر پہلے ہوتا تھا نا, آپ بیٹھتے تھے, تم گاتے ہو, اچھا گا کے سناؤ. اب تو ویزیبلٹی بہت آسان ہو گئی, آپ خود ہی ایک فون پکڑیں, اپنے آپ کو پروموٹ کریں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو پروفیشنلی لے کے چلنا چاہتے ہیں, کون اپنے کریئر کا خود سوچ رہا ہے. اگر آپ اپنا سوچ رہے ہیں تو پھر فری برڈ ول جمپ ان اینڈ دین ول سپورٹ یو. پر اگر آپ بالکل بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ کوئی آئے گا اور مجھے ہٹ کر دے گا, کوئی نہیں آئے گا, نہ ہم بھی نہیں آئیں گے.
صحیح. تھوڑی سی اب غیر سیاسی گفتگو ہو جائے. ہم گورنمنٹ کا ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن اسٹل ٹیکسز کے حوالے سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. پھر ان کی کچھ پالیسیز ہیں جو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا تو ہے, وی ڈونٹ نو کہ وہ کب امپلیمنٹ ہوں گی. پچھلے دنوں ایک ایوارڈ سیریمنی بھی ہوئی جاتے جاتے پچھلی گورنمنٹ جو کر کے گئی ہیں, کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کافی سارے ریلیفس دیے جانے کا وہ سوچ رہے ہیں ابھی تک تو, کیونکہ ابھی تک آرٹسٹ رائلٹیز والا جو کیس تھا وہ بھی فی الحال پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ بیکاز ونس سنس اگین ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے یہ, اور اس میں ہر کوئی ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے, اور پھر FBR والوں کی نظریں ہوں گی آپ پہ, تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں جو آپ کو ریلیکسڈ رکھیں, آپ ریلیفڈ فیل کریں؟ پالیسیز کا یار ڈسکس کریں گے, اس سے پہلے میں ٹیکس کہتا ہوں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی یار ڈسکس امپورٹنٹ زیادہ ہے, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. FBR والے نے دیکھ لیا اب آپ کی شامت ہے, نہیں وہ دیکھ رہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. باقی وہ جو آپ کا جو سوال ہے اس میں I'll be very honest with you, میں نے اس پہ آرٹیکل پہ لکھا جو پاکستان میں میوزک پالیسی بن رہی تھی, دیکھیں وہ جسٹ اے گمک. جو چینجز آنی ہیں وہ پالیسیز سے نہیں آنی, وہ لا کی امینڈمنٹ سے آنی ہے. لا کی جو امینڈمنٹ ہے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, مطلب پارلیمنٹ نے لا کو امینڈ کرنا ہے. آپ نے اپنے کاپی رائٹ آرڈیننس کو, آپ نے اپنے ٹیکس کے سیلس ٹیکس اور کسٹم ٹیکس اور یہ سارے FBR کے ٹیکسز ان کو امینڈ کرنا پڑے گا. پالیسی جو ہے نا وہ جسٹ لائک ایک ویژن ہے گورنمنٹ کا. تو ویژن تو میں پچھلے 50 سال سے سن رہا ہوں, سب کا ہی اچھا ہے. مطلب کون ہوگا جو بیٹھا ہوا کہے گا کہ ہم نہیں چاہتے کہ میوزک فلرش کرے پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو ابھی میوزک پالیسی کی باتیں ہوئیں وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بس ایک ویژن تھا. گورنمنٹ کے جانے سے 2 دن پہلے وہ پالیسی نکلی, ساتھ ہی گورنمنٹ پیک اپ گھر. اب نئی گورنمنٹ آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہونا ہے. تو اس سے تو فرق نہیں پڑنا. اس سے پچھلی گورنمنٹ نے بیسکلی آئی ریممبر فیصل جاوید نے وہ لا جو ہے وہ پیش کیا تھا, سوری بل, اس میں اسمبلی میں مکال ذوالفقار کے کہنے پہ جی, اور اس کے بعد میری مکال سے ملاقات بھی ہوئی. واز اوور دا مون کہ فائنلی کسی نے ہمارا اسمبلی میں نام لیا ہے. سال گزر گیا, بیچارے جو پریزنٹ جنہوں نے کیا وہ خود ہی غائب ہو گئے, اور یہ لوگ بیچارے دیکھتے رہ گئے. بٹ ہم یہاں پر پرائیویٹلی تو کر رہے ہیں نا کچھ. تو آرٹسٹ کو یہ کہوں گا کہ وہ تو جب خود کرو گے تبھی ان کی نظروں میں ہم آئیں گے کہ ہاں محنت کر رہے ہیں لوگ یار, تو کر لیتے ہیں ان کے لیے کچھ. تو مسئلہ یہ نا پرائیویٹلی کرو تو تبھی وہ لوگ پکی پکائی کھیر پہ آ جاتے ہیں نا. یہ بھی ایک ایشو ہے. اس کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہوگی, ہے کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے آرٹسٹ کو بھی سیکیور فیل کرانا ہے, بیکاز یہ ایک اور چیلنج آرٹسٹ کے لیے کہ ادھر سے پیسے آتے نہیں, کہ ادھر سے ہمیں ٹیکسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کمپنیز کو یہ چیلنجز ہیں اس وقت, ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. سو اس کے حوالے سے آر یو ریڈی, بیکاز اٹس نیولی لانچڈ پلیٹ فارم. اگر لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو کیا یہ ساری چیزوں کے حوالے سے یو آر ریڈی ٹو آنسر اینڈ فیسیلیٹیٹ یور سیلف فرسٹ ایٹ دا فرسٹ پلیس؟ جی, وی آر ورکنگ آؤٹ اے پلان. پاکستان میں کافی پرابلمس ہیں, باہر سے پیسے آنا بڑا مسئلہ ہے. ایک طرف ہماری گورنمنٹس کہتی ہیں کہ ڈالر لے کر آنی ہے, لیکن جب ڈالر آتے بھی ہیں نا تو آپ کو مزے کی بات, ڈالر نہیں دیتے وہ ڈالر کے ساتھ پھر آپ کو اسٹیٹ بینک بھی اتنا کال کرتا ہے نا کہ کیوں آ رہے ہیں ڈالر, اس کی پوری ڈیو ڈیلیجنس مانگتے ہیں, اور وہ بھی اٹس لائک لینتھی پروسیس, لائک یو نو ریلیٹیو آف اے کارٹل. جب اس طرح سے کچھ ہو تو مطلب یہ اسٹارٹ اپس پاکستان میں جو $1 ملین کی فنڈنگ لے لیتی ہے, وہ فنڈنگ آتے آتے 2 سال لگ جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دے آر ناٹ یوز ٹو دس آل اسٹارٹ اپ کلچر. اور تو وہ منی لانڈرنگ کے بھی بڑے پرابلمس ہیں. وہ جو سارا جو مسئلہ پڑ گیا تھا فیٹف کے لاز آ چکے ہوئے ہیں. تو وی آر یوز ناؤ وی آر لکنگ ان ٹو اٹ, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ ویل بی ایبل ٹو فائنڈ اے وے, بیکاز ہماری کمپنی میں وی ہیو ویری گڈ اکاؤنٹنٹس, وی ہیو گڈ لائرس, we have investment bankers, we have people who have worked in State Bank, people worked in FBR. تو ہم کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں پتہ ہے. اب میوزک کمپنی میں لوگ کون کام کرتے ہیں دنیا بھر میں؟ میوزک کمپنیز میں آدھے تو وکیل ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر کام IP کا ہوتا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ہے. فری برڈ کے اندر بھی 5 لائرس ہیں, 2 لمس سے ہیں, ایک UK سے ہے, میں خود بھی لائر ہوں. پھر ہمارے پاس فائنانس کے لوگ ہیں, کوئی اسٹیٹ بینک میں کام کرتا رہا, کوئی FBR میں کرتا رہا, کوئی اکاؤنٹنگ فرمز میں کرتا رہا. تو ہمیں تو قانون کا پتہ ہے, پاکستان کے قانون کا کیا پرابلمس ہیں, اور ہمیں کچھ اسپیسز بھی پتہ ہے جہاں سے آپ مینوور کر سکتے ہو یا آپ سپورٹ لے سکتے ہو, پرائیویٹ بینکس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو وی آر لکنگ ان ٹو اٹ, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ ویل بی ایبل ٹو چینج سم تھنگس اینڈ آلسو اڈیپٹ ٹو فیو تھنگس. رائٹ.
اچھا ایک اور مزیدار سا ایک سوال میرے ذہن میں بھی آپ بات کر رہے تھے تو ابھرا ہے. آپ نے بھی مووی دیکھی ہوگی ایلوس, ٹھیک ہے, اس کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ ہاؤ اٹ از اوکے. میں اسپوائلر الرٹ پہلے سے کیونکہ یہ دس از ویری مچ ریلیونٹ. بوہیمین ریپسوڈی فین میں اس کو دیکھی ہوئی ہے. نہیں میں نے ایکچولی ایلوس کی اسٹوری سے زیادہ جو اس کا مینیجر تھا نا اس کی اسٹوری کی وجہ سے دیکھی ہے کہ ہاؤ ہی گاٹ پلیڈ ایٹ دا ہینڈز آف ہز مینیجر, جس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی لیکن دا اسٹرنگز ور اٹیچڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں تو وہی مینیجر تھا جس نے ایلوس کو بنایا, کیونکہ جس طرح سے ہی اینڈیڈ اپ, ایسا بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ ہوا ہے. اب وہ ریکارڈ لیبلس کے جو ہیں وہ ملینس آف ڈالرز لگے ہوتے ہیں ایک آرٹسٹ پہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم خود ٹکٹس دے کے اپنے بہت سارے آرٹسٹ کے کانسرٹس میں گئے اینڈ دے ور انڈر دی انفلوئنس. وہ جس طرح سے دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ یار وہ ایسے گاتا ہے, واہ میں نے تو یہ گانا سننا, وہ ایسے گاتی ہے تو میں نے ایسے سننا ہے, فرنٹ روز کے ٹکٹس لے کے یوں ہم کھڑے ہوئے. اینڈ مائی نیفیو واز لائک ہنی یہ کیا ہو رہا ہے, واپس چلیں. لائک دے آر انڈر دی انفلوئنس, دے آر ناٹ ویری مچ نو نیم پالیسی. بہت کانسرٹس اٹینڈ کیے. اب مجھ سے سارے آرٹسٹ جو ہے وہ انسیکیور نہ فیل کرنا شروع ہو جائیں کہیں. بٹ دا تھنگ از میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آتے ہیں تو یہ سب تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا سولڈ یور سول ٹو دی ڈیول. لیکن اس کا امپیکٹ پھر کمپنی کو جاتا ہے, اس کا امپیکٹ جو اسپانسرز آئے ہوئے ہیں جنہوں نے آرگنائز کیا, کوئی ایونٹ ہے, کچھ بھی ہے. ایون ایٹ ٹائمز کراچی کی ایک بات ہے کہ کسی آرٹسٹ کی پریس کانفرنس تھی بیک ان 2000 بٹوین 2005 to 10. ہی کوڈ ناٹ شو اپ, اور اتنا بڑا پریس کلب کے سارے لوگ وہاں پہ, اور بہت مہنگا ایونٹ تھا اور کوئی البم لانچ تھی, اینڈ ہی کوڈ ناٹ شو اپ بیکاز آف دا پارٹیئنگ لاسٹ نائٹ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ریکارڈ کمپنیز بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اب آپ نے ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر اینڈ میں گندی ہوتی ہے کمپنی. اگین اس حوالے سے آپ کی پالیسیز کلیئر ہیں کہ جب آرٹسٹ آئے تو آپ تھوڑا سا ان کو کہیں کہ بڑا تمیز کے دائرے میں رہ کے, انسان کا بچہ بن کے, مطلب مرضی اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی کچھ کر رہا ہے, بٹ وین اٹ کمز ٹو ورک دے شوڈ ٹریٹ اٹ ایز ریلیجن. یہ پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں. کچھ آرٹسٹ کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا, وہ بھی بڑا مشکل ہوا. لیکن اب یہ سارا پرابلم, اچھا دیکھیے دنیا بھر کے اندر کانسرٹس کیسے چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کانسرٹس کی ایونٹ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ اسپانسرز نہیں لے کر آتی, ٹکٹڈ شوز ہوتے ہیں. ٹکٹس کی پرائس, جو بڑا کانسرٹ آرٹسٹ ہوگا اس کی ٹکٹ کی پرائس بھی بہت زیادہ ہوگی, اور اسی سے آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا, اور وہ کمپنی پھر ڈفرینٹ ٹور کرائے گی پورے کے پورے. اگر آپ دیکھیں اب ایک آرٹسٹ ہے وہ انڈر انفلوئنس شو پہ نہ آئے یا پرابلمس کریٹ کرے, تو لوگ تو اگلے اس کے کانسرٹ کے ٹکٹس ہی نہیں خریدیں گے, تو وہ ایونٹ کمپنی تو چل ہی نہیں سکتی. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آرٹسٹ کیسے بک ہوتے ہیں. آرٹسٹ بک ہوتے ہیں کیونکہ اسپانسر کہہ دیتا ہے کہ یہ والا بندہ لے آؤ, اچھا, یا یہ مطلب آرگنائزر کو ٹکٹ سیلز یا آڈینس یا لوگ کون آ رہے ہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. آرگنائزر کو بس ہوتا ہے کہ مجھے نیسلے مل جائے, کوک مل جائے, پیپسی مل جائے, 2-3 اور برانڈز مل جائیں, میں پیسے دے دوں گا آرٹسٹ کو. آرٹسٹ نے اچھا گایا, برا گایا, گندا گایا, نہیں گایا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے تو کما لیا. لیکن اب سوچیں ایک کمپنی ہو جو صرف ٹکٹس کے ریونیوز سے چلتی ہو, کیا پھر وہ افورڈ کر پائے گی آرٹسٹ کو, یا آرٹسٹ افورڈ کر پائے گا کہ میں کانسرٹ بھی نہ ہوں, کیونکہ اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ اگلی پھر باری یا کانسرٹ پہ آ کے اور ڈس اپوائنٹ کرے, اگلی باری تو پھر مجھے ملے گی نہیں. وہ محنت بھی زیادہ کرے گا, وہ اپنے شو میں زیادہ انٹرٹیننگ بھی اس کو رکھے گا, وہ اپنے آڈینس کو بھی بہتر کرنے کے لیے یا ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کام کرے گا. اب اپنے ایگریمنٹ میں اس طرح کی کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ ایڈ کرنا چاہیے. اس کا ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایگریمنٹ میں ڈال بھی دیں, ایگریمنٹ میں ڈال بالکل ایسے ہی جیسے وہ ایسی بات ہے, آئی فون کے ایگری کرتی ہے کہ میرا ڈیٹا میرا گیا ہے, ڈیٹا میرا جا رہا ہے, وہ والا سین ہے. آرٹسٹ کو ہم ایگریمنٹ میں ڈال بھی دیں انڈین. ابھی ہم ایگریمنٹ کو چھوڑ کے جنرلی بات کریں نا, یا نے جو بات کی میں جنرلی سوچیں کہ پھر آرٹسٹ وانٹس ٹو سکسیڈ اینڈ وہ اپنے کانسرٹس پہ, اور ایسے اگر انڈر دی انفلوئنس ہے اور ہی از ناٹ شوئنگ اپ, ہی اور شی از ناٹ شوئنگ اپ, اینڈ ہی اور شی ایون ڈیورنگ پروڈکشن دے آر ناٹ in their senses and they're like drug abuse چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, why would anyone would want to work with them again. وہ تو آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے کہ یار ہم ایسے کریں گے تو بعد میں ٹھیک ہے. آئی ووڈنٹ اور نیمز لوں گا تو کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ برانڈس کہتے ہیں ہم نے اس کا کام نہیں کرنا بھائی جان, یہی کیا کرے گا. بٹ پاکستان میں وہی بات آتی ہے کہ اب کانسرٹ ہوتا ہے, فرض کرو لاسٹ کانسرٹ آپ نے کب اٹینڈ کیا اسلام آباد میں؟ لاسٹ ایئر. کس کا تھا؟ somewhere around ایک تو I mean other than festivals میں خالی concert. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ فیسٹیولز ہوتے ہیں, یا پہ یونیورسٹی کالجز شو ہوتے ہیں, یا ہمارے کوئی پرائیویٹ کارپوریٹ ایونٹس ہوتے ہیں.
بہت کم کیا نہ ہونے کے برابر. آئی تھنک لاسٹ نوٹنکی ٹور واز دی اونلی تھنگ جس میں اسپانسر کم تھا, لیکن ٹکٹڈ سے ہم نے کیا تھا وہ. ہم نے بھی فوکس آن گیٹنگ آل دا منی بیک تھرو ٹکٹس. وی انویسٹڈ, we no brands, حالانکہ very less brands were involved, and they were involved even after announcing the show. ٹھیک ہے, they got involved once ہم نے کر دیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں, آپ نے آنا ہے نہیں آنا نہ آئے, it's totally up to you. But ہمارا جو مین گول تھا وہ ٹکٹ سے تھا. بٹ یہ آج دا فیسٹیول اسکولس کالجز میں تو پیسے وہی ہوتے ہیں جو اسکول نے بجٹ دے دیا, بھائی جان اتنے بچے کے پیسے آ رہے ہیں, ہاں اتنے میں بجٹ آتا ہے, یہ بتا دو. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہے شوز اس سے ملیں گے آپ کو, جب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں جو مرضی کروں وہاں پہ جا کے مجھے کانسرٹ تو ملنا ہے, ٹکٹ میرا بکے نہ بکے, ایونٹ آرگنائزر کو بھی ٹکٹ بکے نہ بکے, بھائی آئی ایم سارٹیڈ, اسپانسر نے پیسے دے دیے, اسٹال لگ گئے ہیں, اسٹال نے پیسے دے دیے ہیں, آئی ایم سارٹیڈ. چاہے اسٹیج پہ جھکتے ہیں, وہ اسٹیج پہ جا کے بیٹھ کے کچھ بھی نہ کرے نا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ایسی بات نہیں ہے, فرق پڑتا بھی ہے تھوڑا بہت, کہیں مطلب کسی حد تک. نام تو خراب ہوتا ہے نا مارکیٹ میں, نام آپ کا خراب. پاکستان میں کتنے لوگوں کا ہوا ہے, اور پھر ایگزامپل ابھی بیٹھ دے سکتے, لیکن ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑا نا, کیونکہ اسپانسر کو دیکھیں اینڈ آف دا ڈے اسپانسر کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کے آرٹسٹ نے اچھا گایا برا گایا, وہ اپنے بینر پہ اس آرٹسٹ کی پکچر چاہتا ہے تاکہ جو بھی لوگ وہاں پہ آئے وہ اس بینر کے ساتھ ایسوسیٹ کرے اس آرٹسٹ کو. یہ مارکیٹنگ کی گیمکس ہوتی ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس نے گایا اچھا یا برا گایا, جسٹ دیٹ ہی کین لک وتھ یور برانڈ, دیٹس گریٹ. تو دے کیپ آن. سو سارا سسٹم خراب ہوا ہے نا, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سسٹم پاکستان کا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی آر دا 6th largest population, پیپل لو میوزک, وی ہیو گریٹ آرٹسٹ, ہماری انڈسٹری کا اتنا برا حال ہے کہ ابھی وہ کوک اسٹوڈیو میں جو آئے تھے سنگر اسد عباس, وہ بیچارے منتیں کرتے رہ گئے, دنیا سے چلے گئے, nobody responded. کوک اسٹوڈیو پہ ان کے ہٹ گانے تھے, ان کے نمبر آف ویوز آپ دیکھیں, اور اتنا اچھا گاتے تھے. میکال حسن بینڈ کے ساتھ ٹور بھی کیا انہوں نے, لیکن اینڈ میں فائنینشیل اسسٹنس کے وہ جو ہیں وہ بلوچ سنگر جو ہیں کنا یاری جنہوں نے گایا تھا, نام کیفی نہیں ان کے ساتھ جو بلوچ سنگ, اچھا ان کے ساتھ بھی ایسے وہ پچھلے سال سیلاب میں ان کا گھر بہہ گیا, اور انہوں نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپنے تھکے ہوئے موبائل سے اپلوڈ کی, لوگوں نے ان کو پیسے بھیجے, the company never responded. تو پھر کا مطلب ہے کہ سسٹم کا مسئلہ ہے, اور ہمارے پاس انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی. اب میوزک پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا ریونیو دیتا ہوگا, کچھ بھی نہیں. تو پرابلم ہی یہی ہے کہ جب اسپانسرز اور ایڈورٹائزرز اور کارپوریشنس میوزک کو استعمال کرتی ہیں اپنے صرف برانڈس کو بیچنے کے لیے, اور میوزک کمپنیز نہیں ہوتی جو کمرشلائز ہو جاتا ہے, کمرشلائز ہو جاتا ہے, اور کوئی میٹرکس ہی نہیں ہوتے ایویلویشن کے, کوئی انڈسٹری کو چلانے کے کوئی اسٹینڈرڈس نہیں ہوتے. انڈسٹری ایسے نہیں چل سکتی کہ آپ نے کسی ایک کو, مطلب دیکھیں کچھ میوزک شوز ہیں جو گانا بھی نہیں گا سکتے, ان کو لے کر آ کر احد رضا میر آ کے کوکو کرینا گا رہے ہیں, وہ ایک شو ہے پورا کا پورا, ہیرا مانی جیسے لوگ کانسرٹس کر رہے ہیں, پورا ایک شو ہے جس کا نام یہی ہے کہ نہیں گانا آتا تو آ جاتا. I won't mind saying that, ان کا کام ہی نہیں ہے گانے سے, وہ گانے گا رہے ہیں, آتے ہیں نا. اس کا مطلب کہ کارپوریشنز کو میوزک سے کوئی پرواہ نہیں, ہم اپنے آپ کو ان کو صرف دے وانٹ ٹو سیل دیئر پروڈکٹ, میوزک چل جائے ساتھ لگ جائے بس کسی طرح. اس سے ایویلویشن خراب ہو گئی پوری کی پوری. وہی جو 12 آرٹسٹ آئے تھے اس میں کشمیر اسٹارز, وہی 12 آرٹسٹ اگر آپ پاکستان کے کوئی اچھے سنگرز کو, اسد عباس کو لے آتے, بالکل شاید اس کا کریئر چل جاتا. سنگرز لے آتے, چلیں اگر آپ نے را ٹیلنٹ نہیں بھی لانا تھا, ریناؤنڈ لے آتے, بٹ نہیں لائے نا, اپنی برانڈ اسٹیبلش کرنی تھی, بناسپتی بکوانا تھا. وہ لائیں گے. اب جیسے امیرکن آئیڈل ہے, امیرکاز گاٹ ٹیلنٹ ہے, اس کے ساتھ کسی بھی برانڈ کا نام نہیں لگا ہوتا. ہمارے یہاں ڈرنکس کے نام لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس پہ اس کے نام سے پتہ ہے. میں جب سوری ٹو کٹ یو, میں جب ٹی وی پہ شو کرتی تھی, کہ یہاں پہ تو وی آر فری ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, ٹی وی پہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ برانڈ کا نام نہ آئے. اسی طرح کوک اسٹوڈیو نام لے لیا اور لائیو شو تھا, اور اب مجھے میرے کیمرہ مین پیچھے سے یوں دیکھ رہے ہیں, نہیں لینا تھا, وہ کاٹ بھی نہیں سک رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کٹ ہوا نیکسٹ ٹائم جب وہ یوٹیوب پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوک اسٹوڈیو کا نام بیچ میں سے غائب ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ وہ اگر خالی میوزک اسٹوڈیو بولتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. نہیں پتہ چل جاتا, طریقے ہوتا ہے نا. اب آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. میں اسٹارٹنگ میں کافی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے فری برڈ شروع کی تو میں ایک پاکستان کی بہت بڑی سنگر ہے, میں ان کے پاس گیا, بہت ہی بڑی سنگر ہے. میں نے ان سے کہا میں آپ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے میوزک میں, کیٹلاگ میں. ایک کمپنی ہوں اور کمپنی انویسٹ کرتی ہے کیٹلاگ. ان سے کہا بالکل آپ انویسٹ کریں. اور جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی, وہ بھی کوئی آپ کر لیں $500,000 کی انویسٹمنٹ تھی, کروڑوں کی انویسٹمنٹ تھی.
تو پھر میں نے جب ان کو ڈیل دی کہ ہاں یہ میں انویسٹ کروں گا یہ آپ کا اور کچھ رائٹس میرے, اور تو نے کہا نہیں آپ کے رائٹس کیوں؟ میں نے کہا میں انویسٹ کر رہا ہوں نا. کہتے نہیں آپ اپنا لوگو ڈال دیں میری. میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو بیچنا نہیں ہے, میرا لوگو کا میں کیا کروں گا, اخبار میں اشتہار تو نہیں میں نے کہا میں تو میوزک کمپنی, مجھے رائٹس چاہیے, مجھے کوئی ایسٹس کریٹ کرنے ہیں, مجھے کوئی ریونیو چاہیے. میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں دوں گا. تو یہ ابھی ہمیں ٹائم لگے گا آرٹسٹ کی جو سمجھانے میں ان کو ٹائم, سائیکالوجی چینج کرنا, سسٹم کو ٹھیک کرنا, اور وہ سسٹم ٹھیک جب ہی ہوگا جب اچھا آرٹسٹ کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چھوٹا ریکارڈ لیبل بھی ہونا, فری برڈ نہیں, کوئی اور بھی لیبل ہو, لیبل کے ساتھ کام کریں. لیبل اگر پیسے کم دیتی ہے جب بھی کام کرے, لیبل کو بڑا بنائیں, وہی آپ کا فیوچر ہے, وہی ایک سسٹینیبل ایکو سسٹم کریٹ کرے گا. وہ آج چھوٹا ہے کل بہت بڑا ہو جائے گا. یونیورسل بھی ایک وقت میں بہت چھوٹی کمپنی تھی پر آج اتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے تو کوکا کولا نے اتنے آفر کیے تھے, آپ تو مجھے اتنے آفر کر رہے ہیں. لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ $1 بلین کمپنی ہے, وہ آپ کو تھوڑے سے پیسے دے کر میں شاپنگ نہیں کرے کہ وہ پٹھان مجھے 5,000 کا دے رہا تھا اور آپ مجھے 10,000 کا دے رہے ہیں. یہ ہماری تھوڑا سا کلچرل بھی اندر ہماری چیزیں یہ بنی ہوئی ہے نا, کلچر بھی ہے کہ جی اگر ہم نے ڈسکاؤنٹ لینا ہے ہم نے ہر چیز میں لینا ہے. پھر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے نا کہ کوک یا یہ جو کارپوریشنز ہیں یہ $1 بلین کمپنیز ہیں, یہ آپ کو یوز کر کے $1 بلین بنا لیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ میوزک کمپنی ایک اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں جو ان کو آپ کو سپورٹ بھی کرنی ہوگی تاکہ, اور آپ کی جو کمپنسیشن کے ایویلویشنز ہیں, ایویلویشن میٹرکس ہیں, وہ کوکا کولا یا باقی برانڈس کے کمپیریبل نہیں ہو سکتے اور نہ ہونے چاہیے. پرابیبلی سونی میوزک یا یونیورسل میوزک بھی اتنے پیسے نہیں دے سکتی جتنی کارپوریشنز دے دیتے ہیں, بیکاز ان کی بھی ویلویشن کے کوئی میٹرکس ہوتے ہیں. رائٹ. سو ابھی فری برڈ میوزک اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے ان دا نیکسٹ 5 years؟ واٹ آر یور فیوچر وینچرز؟ کیا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے آپ نے, اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں پروموٹ کرنے کے آپ کی جو ہیں وہ کیا پلانس ہیں؟ لائک آر یو لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ مور فیسٹیولز, یا آپ لوگ مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا نام پیدا کریں گے؟ کیونکہ میرا سوال یہ اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں ہم نے ریکارڈ لیبلس کے نام سننا ہمارے لیے ختم ہو گئے تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایگزسٹ کر رہی ہیں اس طرح کی کمپنیز کے نہیں. آفٹر سچ اے لانگ ٹائم آپ لوگوں کا اس طرح سے نام آیا, اور میں نے پھر سید کو میسیج کیا کہ پلیز آؤ اور بات کرتے ہیں اس بارے میں. سو اب ناؤ دیٹ پیپل اسٹارٹیڈ ٹو نو, اور جین زی کے لیے تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہوگی. وی آر دا لاسٹ جنریشن جنہوں نے میوزک بائی کیا ہے. 80 روپیز کی کیسٹ ملتی ہوتی تھی وہ TDK کی. اب یہ بچوں کو عجیب لگتا ہے کہ اچھا جی آپ لوگ میوزک کے پیسے دیتے تھے. سو ابھی آپ کی جو کمپنی ہے, آف کورس آپ لوگوں نے اتنا خرچہ پانی کیا ہے, تو اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہیں اگلے 5 سالوں میں؟ کیا آپ کے پلانس ہیں؟ پروبیبلی اگلے 5 سال میں آئی تھنک فری برڈ ول بی دا biggest music company in Pakistan, not only in Pakistan but in South Asia, probably, because ایک تو ہم بڑا فوکس کام کر رہے ہیں, ہم اس کام میں آرٹسٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے لیے ہمارا جو کمپنی کا ایتھوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آرٹسٹ کو کمفرٹیبل رکھنا ہے. آرٹسٹ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو آپ کی کمپنی چل جائے گی. اس لیے کیونکہ کمپنی جو چلے گی, آرٹسٹ اچھا پروڈکٹ بنائے گا, اچھے پروڈکٹس ملیں گے, کمپنی سیل کرے گی تو پروفٹ کمائے گی. دوسرا یہ کہ ہم پورے میٹرک پہ انویسٹ کر رہے ہیں, پورے ویلویشن پوری چین پہ انویسٹ کر رہے ہیں, فرام پروڈکشنز ٹو ڈسٹریبیوشن ٹو مارکیٹنگ ٹو ڈیٹا انالیٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹیکنالوجیز. تو جب وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے کمپلیٹ ایکو سسٹم, اے کمپلیٹ سولوشن. ہم نے پاکستان کا پہلا انکیوبیٹر بنایا ہے جس کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیوز ہیں. سرمد غفور جو پاکستان کے ون آف دا لیڈنگ پروڈیوسرز ہیں, انہوں نے وہ اسٹوڈیو اور جیم روم ہمارا ڈیزائن کیا ہے. سارا اکوپمنٹ ہم نے باہر سے منگوایا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ویڈیو اکوپمنٹ وہ سارا سنگاپور سے امپورٹ کیا ہے, اور وہ پرابیبلی پاکستان کا جو بیسٹ اکوپمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو جو ہمارا جو انکیوبیٹر ہے وہ دیٹ اٹ سیلف ول بیکم اے ویری سینٹرل میٹنگ پوائنٹ فار آل دی آرٹسٹ اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرس. تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ فری برڈ میوزک انٹرٹینمنٹ, ایک تو دیر از لیک آف کمپٹیشن ایز ویل ان دا انڈسٹری, لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ہی نہیں تھا. وی آر لانگ ٹرم پارٹنرس, ہمارے اندر پیشنس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہے, ٹائم چاہیے بھی ہے, اور ہم ٹائم دینے کے لیے ریڈی بھی ہیں. اور آرٹسٹ پاکستان میں ود ٹائم سمجھ لے گا کہ کمپنیز کا سروائیول جو ہے بڑا ضروری ہے, اور کمپنی سے کام کرنا ضروری ہے. اینڈ الحمد للہ 6 مہینے ہم نے جو کام کیا, 6 مہینوں میں ہم نے 50 سے زیادہ آرٹسٹ کے ساتھ کام کر لیا ہے. 3,000 سے زیادہ کیٹلاگ ہے ہمارے پاس. 4 ہم نے ریکارڈ لیبلس کریٹ کر دیے ہیں. 8 ہماری گلوبل پارٹنرشپس ہیں, ویتنام, کوریا, جاپان, چائنا,
انڈیا, انڈونیشیا. تو مطلب 6 مہینوں میں ہماری اچیومنٹس اتنی ماشاء اللہ سے اچھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے 5 سال میں تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر لیں گے. رائٹ. And also there is one thing کہ we are here to stay because we are physically present. There are other labels as well, not in Pakistan, but outside of Pakistan, and they are, you know, targeting or, you know, getting contact with all the artists. But the good thing about us is that we are here. We are here, and you can, whenever you need any assistance or any help or any kind of, you know, legal assistance or financial or سب کچھ ٹیکس والا مسئلے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں آرٹسٹ کے لیے, تو وی آر ہیئر. رائٹ. لائک آرٹسٹ جو ہے وہ اب بے فکر ہو جائے کہ وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوگا, اسپیشلی اف دے آر بیسڈ ان اسلام آباد. So you are approachable. اسلام آباد میں یہ basically we are approachable for them, and for that's the main thing what each and every artist wants. And the end of the day, if someone else is going آپ کو اکراس دا بارڈر ہے کہیں اور سے, آپ کو پکڑ کے آپ کو چلا رہی ہے, آپ کو سائن کرتی ہے, ٹھیک ہے کر دیا سائن, پیسے بھی شاید دے دی ہوں, دین واٹ, بس ختم ہو گیا نا بات. کوئی خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, وہ ہے ہی نہیں, تو وہ کچھ بیچ دے آپ کا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے آپ کیا کرو گے, کدھر پھرتے رہو گے. ہم ادھر ہی ہیں. رائٹ. ہم کچھ ہے کہ آپ کو کسی نے گردن سے پکڑنا ہے تو وہ آرام سے پکڑ سکتا ہے. پکڑ لیں اگر ہو سکتا ہے, دیکھ بھال کے پکڑے, دیکھ لیں پھر سوچ سمجھ کے پکڑ لیں. تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا, اور وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو یو نو لسننگ مور میوزک فرام یور کمپنی, اینڈ یو نو گیٹنگ ٹو سی مور ٹیلنٹ, را ہو یا جیسا بھی ہو, ہم چاہیں گے. ہاں, جانے سے پہلے ایک اور بات کہ جو کہ اگین ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس ٹو ٹاک اباؤٹ, اینڈ آئی ہیو بن ورکنگ آن اٹ ایز ویل, جینڈر گیپ. پاکستان میں ہر جگہ جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے. چونکہ میں خود بھی میوزک انڈسٹری میں کام کر چکی ہوں اور اب بھی کر رہی ہوں, ان ٹرمز آف فائنڈنگ آرٹسٹ, را ٹیلنٹ, اینڈ دین یو نو ان کے ساتھ کولیبریشنز ڈھونڈنا, اور یہ ساری چیزیں, دیٹ واز پارٹ آف مائی JD. اس میں سب سے زیادہ جو چیلنج آتا تھا نا, اسپیشلی ورکنگ ود یورپینز اینڈ امیریکنز, ان کا ہوتا ہے کہ جی آپ کا کوٹا ہونا چاہیے خواتین کا. اور اس وقت جو پھر میری نیندیں حرام ہوتی تھی راتوں کی, اور ہم لوگ بیٹھ کے کالیں کر رہے ہیں جی آپ. اچھا, اور پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاتون مل گئی ہیں وہ دور دراز کے علاقے سے, تو جی ساتھ صاحب نے آنا ہے یا پورے ٹبر نے آنا ہے, وہ اکیلے نہیں آ سکتی, یہ ساری چیزیں. بٹ دین اگین وی وڈ ہیپیلی یو نو پے فار دیئر ایکسپینسز ایز ویل, کہ یار ایک خاتون تو کم از کم آ رہی ہیں, کیونکہ میوزیشنز نہیں ہیں, لیڈی میوزیشنز, سنگرز آپ کو بہت مل جائیں گے, میوزیشنز نہیں ہیں, پھر پروڈکشن میں نہیں ہیں, ایون ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں ہے میوزک انڈسٹری کی. اس چیز کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ایڈریس کرے گی اس ایشو کو, اور ڈو یو ہیو اینی ون ہو یو کین پراؤڈلی سے کہ ہاں جی جینڈر گیپ پہ ہم نے کام کیا, وہ خاتون ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹاپ لیڈرشپ میں یا اس رول میں ہیں, یا میوزیشنز ہیں ایسی لڑکیاں جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں؟ جہاں تک فیمیل سنگرس کی بات ہے, جیسے آپ نے کہا سنگرس بہت ہیں, ہاں جی, اور سنگرس کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں. انفیکٹ آئی تھنک ہم نے جو ابھی تک جتنی ہماری کو 30-70 کا ریشو چل رہا ہے, تو 30% جو ہے وہ فیمیل سنگرز ہیں. پلس اب سوشل میڈیا, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ آپ کو بہت سا را ٹیلنٹ بھی مل جاتا ہے جو ولنگ ہے کہ وہ پراپر مین اسٹریم کام کرے. جہاں آپ نے بات کی کہ میوزیشینس نہیں ملتے, وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں ملتے. انکیوبیٹر بنانے کا جو پرپز تھا وہ یہی تھا کہ وی انکیوبیٹ ٹیلنٹ ایز ویل. تو پرابیبلی ہم فیوچر میں جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کمپوزرز, لیریسسٹ, گٹار پلیئرز, انسٹرومنٹ پلیئرز, آڈیو انجینئرز, پروڈکشنز, ان سب کو ہم سب ول انویسٹ آور ٹائم اینڈ منی دیر ایز ویل. بٹ ابھی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم, اگر آپ کو سال کی بات کروں تو ہمارا سنگرس پہ بھی زیادہ فوکسڈ ہے, رائٹ, پیور میوزک پہ زیادہ فوکسڈ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں پورا دس از پارٹ آف یور پلان دیکھنا پڑے گا. آپ کی پوائنٹ اچھا ہے. پلس ہماری ٹیم میں بھی لڑکیاں ہیں, like Nimra has joined us as well. Nimra Rafiq, she's a really good singer as well, and she's part of the team as well. And you were talking about all these producers and musicians. Nausheen, hota scene ye کہ first of all they're really hard to find. ٹھیک ہے, you're right that they need to you know be founded, or you know ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ جو ہیں بھی نا ابھی being in this artist department, جو musicians اور producers ہیں بھی نا, they know that they're less. They know that you know I am out of 5-6 ہوں گی, اس میں سے بس اور ہے ہی نہیں, تو ان کو they know about it, so they're really hard to approach them. And this is میں first time experience کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. I am talking about producers, not only singers مل جاتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں, and they're good.
we worked, we had a proper episode only for girls. Okay. میں نے ایک پلان ہی ہم نے ایسے کیا تھا کہ ہم ساری لڑکیاں کا ایپیسوڈ کریں گے, ہم ان کے ساتھ ٹاک شاک جو بھی ساری جو ہیں ہم انڈسٹری کے جو مسئلے ہم نے ڈسکس کیے اور کیا ان کے ساتھ کام کیے. یو ول بی سیئنگ دیٹ ریلی سون. But point is that if you come to these musicians and producers and artists, especially females, they know that وہ بہت کم ہے, and اس کی وجہ سے وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. So it's my request to all of this کہ یار اگر آپ ہیں come forward, we will work with you. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو کھا نہیں جائیں گے, ہم آپ کو کچھ. اینڈ دین ورک ایز این اکیڈمی, ایز این انسٹیٹیوشن, کہ وہ جسے کہتے ہیں نا پیڈ فارورڈ والا سین کریں کہ اگر وہ چلے گئے یا چلی گئیں تو آگے کون ہوگا جو ان کی لیگیسی لے کے جائے گا. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. بلکہ آپ کو بھی میں مشورہ دوں گی کہ اگر آپ چھوٹی سی اکیڈمی ڈال لیں خواتین کے لیے ساتھ میں تو آپ کا آئیڈیا بالکل مجھے اچھا لگا, اور آئی تھنک کہ ہمیں ڈیفینیٹلی فیمیل سنگرس پہ تو ہمارا فوکس ہے, بٹ نیچے جیسے آپ نے کہا میوزیشینس تو ہے ہی نہیں, انسٹرومنٹ پلیئرس تو شاید گنے, گٹارسٹس میں آل گرلز بینڈ, ٹیگ بینڈ ہے, آئی ایم ہیوج فین بائی دی وے. وہ بھی لیکن کبھی ووکل چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو کچھ اور آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. بٹ دین اگین ان کا ایک ہی حل ہے, اس کا یہی بھی ہے کہ ایون وہی میں کیا بولوں, بٹ دے شوڈ آلسو نو دیٹ اف یو آر اپروچیبل دین ہی آپ ویزیبل ہوں گی. جب آپ ویزیبل ہوں گی تب لوگوں کو پتا چلے گا. اناپروچیبل آپ ہو جائیں گے نا, آپ ویزیبلٹی آپ کی کم ہوگی, لوگ آپ سے انسپائر نہیں ہوں گے, کمپنیز آپ کے ہاتھ نہیں رکھیں گی کہ جی ان کو تو کوئی ان سے بات ہی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہے. بہت سارے ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ سب جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, اور وہ پھر دے آر بینگ بیٹر آن دیئر انسٹا, صبح شام پھر وہ اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ دے بیکیم سو ان اپروچیبل کہ ایون منی واز ناٹ دا پرابلم, کہ اگر وہ کروڑوں کی بھی فی لے رہے ہیں, اپنی آرٹسٹ فی لے رہے ہیں, تو کمپنیز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پے کر دیں گے. ایٹیٹیوڈ تو صحیح رکھیں نا اپنا, اپروچیبلٹی رکھیں. اپروچیبلٹی آپ کی ہوگی تب بھی آپ کی ویزیبلٹی ہوگی, تب آپ کو زیادہ ملیں گے, اور تبھی لڑکیاں چھوٹی, آل دا فیمیل جتنی بھی جو وہ انسپائر ہوتی ہیں میوزیشین سے اور میوزک میں آنا چاہتی ہیں, وہ ایسی انسپائر ہوں گی جب ان کو ویزیبل نظر آئے گا کہ یار یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بیٹھ کے گٹار بجا رہی ہے, میں بھی بیٹھ کے گٹار بجا سکتی ہوں. لیکن آپ اپنے آپ کو ایگزامپل آپ کی خود ایسی کریٹ ہوئیں گی. تو دیٹس صحیح. تھینک یو سو مچ یحییٰ اینڈ اسید, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مزہ آیا بہت بات کر کے. ہم تو اور بھی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. بٹ نیکسٹ ٹائم ول ہیو یو. ابھی کمپنیز آن دا رن, وی وش یو آل دا بیسٹ, اور مزے کے وینچرز جو ہیں وہ آپ لوگ کریں, پھر سکسیز اسٹوریز لے کر آئیں. تو نیکسٹ ہم پوڈ کاسٹ ڈیفینیٹلی آئی ول وزٹ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جی اسید اور یحییٰ. اگلے ہفتے ایک اور پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں ہوں نوشین بخاری اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.